صبح سے بات چل رہی تھی کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ یہاں نئے سرے سے عنوان طے ہوگا، اس لیے کہ جو خطوط وغیرہ ہیں اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ پچھلی جو بات چلی ہے اس میں سے ہی کوئی موضوع ہوگا، اس میں اس کی کوئی تعین نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے وضاحت نہیں تھی کہ کوئی نیا موضوع ہوگا یا اسی میں سے کچھ ہوگا۔ یہاں جو مراسلت چلی ہے اس میں ہم شریک نہیں تھے، لیکن ہم یہاں گفتگو کرنے کے لیے جو ذمہ داران آئے ہیں وہ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ نئے سرے سے عنوان طے کیا جائے گا، یہی معنی اس جملے کے ہوتے ہیں، جس میں قید نہ ہو وہ عام ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے بھائی نے یہ بات کہی کہ جتنی خطوط میں جو بات چیت ہوئی ہے اسی میں سے کوئی موضوع ہونا چاہیے، آپ اس کے باہر نہیں جا سکتے، اسی پر وہ اصرار کرتے رہے۔ بسبیل تنزل ہم ان کی بات قبول کرتے ہوئے اسی بات پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے، اب اگرچہ ہمارے ذہن میں بات نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے، آپ جب اس کی ضد لگا رہے ہیں اور بات آگے نہیں جا رہی ہے تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ جو بات چیت ہوئی تھی اور جو سوالات پیدا ہوئے تھے اسی پر بات کی جائے۔ اب اس میں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے موضوع لکھ کے دے دیا ہے، آپ بھی لکھ کے دے دیں، اس پر زور سے پہلے ضد ہوئی۔ ٹھیک ہے، ان کا اصرار اپنی جگہ ہے کہ دونوں طرف سے موضوع لکھا جانا چاہیے۔ ہماری طرف سے جب موضوع لکھا گیا ہے تو اب وہ اس کی تفصیل طلب کر رہے ہیں تو ان کو اس کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک موضوع جب دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی بات مناظرے میں ہوتی ہے۔ اب وہ عنوان لکھا گیا ہے، اب ان کو کوئی حق نہیں اس کے بارے میں کہ آپ یہ بتائیے، پھر آپ بتائیں گے کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، آپ مناظرہ کب کریں گے؟ پھر یہ مناظرے کا کام ہے، آپ کو اگر بات کرنا ہے تو آپ مناظرے میں کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو خط گیا تھا جس کا آپ چلیے خطوط ہی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر اس کا حوالہ دیا کہ اس میں عنوان کیا ہے۔ دیکھیے، یہاں کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں تو آپ حضرات کی طرف سے کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، اور یہی مسئلہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے جسے اجماع امت نے رد کر دیا ہے، کو مناظرے کا موضوع بنانا عقل مندی کی علامت نہیں۔ تو ان کو اگر انہوں نے کہا ہے کہ جو خطوط میں موضوع طے ہے اس کے باہر کا موضوع نہیں چلے گا، تو ان کو موضوع اگر یہ اسی کو پکڑ کے چلیں تو اس میں موضوع کو دے دیا گیا ہے۔ اب اس میں ان کا یہ کہنا کہ اس کے علاوہ موضوع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اسی کو موضوع لیتے ہیں۔ اب اس کو موضوع لکھ کر دیا جب گیا ہے تو اب وہ اس سے فرار کر رہے ہیں، اب اس کو موضوع قبول کر لیں، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ موضوع آپ کا ہے، ہمارا یہ موضوع ہے۔ میں نے زور سے پہلے ان سے جو وضاحتیں طلب کی ہیں انہوں نے ایک کا بھی جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ ان میں سے ساری چیزوں کی میں نے وضاحت طلب کی تھی، ایمان کے معاملے میں ہے، فقہ کے معاملے میں ہے، ایک امام ہے، کون سے امام ہے، لکھا ہے مجتہد واحد، اور اس میں لکھا ہے اہل استنباط، اہل استنباط جمع ہے، تو وہ ایک کی تقلید کرتے ہیں یا کہیں کہ ہم کو وضاحت چاہیے، ہم کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جس چیز کے قائل ہیں اگر ان کو ہماری طرف سے وضاحت چاہیے تو وہ بھی ہم کو وضاحت کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ کوئی موضوع دے رہے ہیں وہ اپنی وضاحت کو قطعاً نہیں کر رہے ہیں جو ہم طلب کر رہے ہیں، اور ہم سے ضد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی وضاحتیں کریں۔ اچھا، ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ پہلے یہ مان لیں پھر اس کے بعد بات کریں، تو دو موضوع پہ مناظرہ نہیں، یہاں پر ایک ہی موضوع پہ مناظرہ ہے۔ یہاں پر مناظرہ جو طے ہو رہا ہے جس موضوع پر یہ ہے کہ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، یہ عنوان ہم لکھ کے دے چکے ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ تقلید مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، آپ کو ہم سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، آپ اس بات کے مکلف ہیں مناظرے کے اعتبار سے کہ آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ ہم کیا مانتے ہیں، کل کو ہم امام کے بارے میں کچھ کہیں گے، آپ کہیں گے کون سے انبیاء کو آپ مانتے ہیں، کون سی کتابوں کو آپ مانتے ہیں، تو ہم یہاں پر اپنا پورا عقیدہ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس موضوع میں یہ ایک شق ہے کہ اماموں کے بارے میں یہ لوگ جو بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک امام کی تقلید کو واجب کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کہتے ہیں اس طرح سے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کو مانتے ہیں، تقلید مطلق کو مانتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، بتا دیں، وہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم آج ایک جملہ لکھ کے دے دیں گے، کل اور جملہ ایک مانگیں گے، پرسوں تیسری توضیح مانگیں گے، یہ اس سے بات حل ہونے والی نہیں ہے۔ وہ یہ ضد کر رہے تھے کہ آپ اپنا موضوع لکھ کے دیں، ہم نے اپنا موضوع لکھ کے دیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا ان کو یہ حق ہے کہ اس موضوع سے زیادہ ہم سے مطالبہ کریں؟ تو ہم پورا ایک کتاب لکھ کے ان کو دے دیں، کتنے صفحات لکھیں، وہ ہر جملے پہ ہم سے وضاحت چاہتے رہیں گے تو پھر بات کب ہوگی؟ اس کو طویل نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ چاہ رہے ہیں کہ عنوان لکھ کے دے دیجیے، ہم نے عنوان لکھ کے دے دیا ہے، اب کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ اور پہلے یہ عنوان تھا، انہوں نے اس عنوان کو قبول نہیں کیا ہے، ہم نے پہلے عنوان لکھ کے دے دیا ہے، کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، اور یہی مسئلہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے جسے اجماع امت نے رد کر دیا۔ انہوں نے اس کو اقرار کیا کہ ہماری طرف سے موضوع ہے، اس لیے کہ نیچے جملہ کیا لکھ رہے ہیں،
اس کو مناظرے کا موضوع بنانا عقل مندی کی علامت نہیں، یہ ان کا گمان ہے. بھائی اگر ہمارا کوئی بھی موضوع ہے، اگر ان کو لگتا ہے عقل مندی نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے. وہ ہمارا موضوع ہے اور ہم کو اس پر اصرار ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بیوقوفی لگتا ہے، آپ بیوقوفی ثابت کیجیے اس کو، آپ اس کو جہالت ثابت کیجیے. تو جو موضوع ہم نے دیا ہے، ہم کچھ بھی موضوع دے سکتے ہیں. اگر آپ اس پر تیار نہیں ہو، آپ لکھ کے دے دو ہم اس پر تیار نہیں ہیں. یہاں انہوں نے بلکہ اس کے بارے میں صاف کہہ دیا ہے کہ اس کو موضوع مناظرہ بنانا عقل مندی کی علامت نہیں ہے. پچھلی مجلس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دعویٰ نیچے جو ہم نے دیا ہے اس کی توضیح کے طور پر کہا ہے، یا جو بھی اس وضاحت طلب کرنے کے طور پر کہا ہے. انہوں نے اپنا دعویٰ جو لکھ کے دیا ہے وہ بیانیہ وہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی طرف سے جو موضوع ہے انہوں نے لکھ کے دیا ہے، ہماری طرف سے موضوع جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے. تو اب اگر اس کو ہی لے کر چلنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر نئے سرے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، نیا موضوع طے کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اب اس میں پھر اور رکاوٹیں پیدا کرنا کہ آپ اس کا مطلب بتاؤ، آپ پہلے یہ مانو، آپ پہلے کلمہ پڑھو، آپ پہلے قرآن پڑھ کے آؤ، تو ہم کیا کیا کریں گے بتائیے. ہم ان کو سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہم صرف اس کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کسی ایک عنوان پر متفق ہوں. ہمارے پاس ان کے لیے اور زیادہ سوالات ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں جتنے سوالات کھڑے کیے ہیں، کیا انہوں نے اس میں سے کسی ایک کا جواب دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو وہ کیا حق رکھتے ہیں کہ ہم سے اس کا جواب پوچھیں؟ اگر وہ جواب دیتے تو ان کو حق تھا ہم سے پوچھنے کا. خود تو جواب نہیں دے رہے ہیں اور ہم سے جواب طلب کرتے ہیں، تو یہ تو ناانصافی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم کو آپ سے وضاحت چاہیے، نہ آپ ہم سے وضاحت طلب کریں. ہم نے جو موضوع پہلے لکھ کے دیا ہے آپ اس پہ بات کریں. اگر اس پہ آپ کو بات نہیں کرنا ہے آپ لکھ کے دیں، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے. پھر آگے نئے سرے سے بات شروع ہوگی، نئے سرے سے بات شروع ہوگی. اب اس عنوان پر بہت بحث ہو گئی اور اسی پہ یہیں پر اسٹاپ کر کے عنوان اس کا ہمارا عنوان، ہاں ابھی کیا بتائے، یہ عنوان دیا ہے، عنوان ہم نے دیا ہے آپ کو لکھ کر. آہستہ یہ تو آہستہ مذاق کیا ہے آپ نے. آپ کو لگتا ہے بتائیں، میں بتاتا ہوں نا، کھلنے کا موقع دینا. آہستہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آہستہ 2 گھنٹہ آپ کے ہاتھ میں مائک تھا. ابھی میں بتاتا ہوں نا کیا ہے. آہستہ نہیں طول ہو جائے گا. ابھی تو باقی نکات ہیں، آگے بڑھنا ہے، یہیں پر ختم کر دیں. وہ آپ ایسا نہ کریں. ابھی ہمارا ان کے ہاتھ میں دیکھ کتنی وضاحت طلب کروائی. عنوان دیے تھا نا. جی حضرت، ایک بات تو پہلے یہ سنیے کہ ہم نے اس لکھے ہوئے موضوع سے فرار اختیار نہیں کیا ہے. آپ کا جو موضوع دیا گیا تھا اس کے بعد یہ صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں اہل استنباط جمع کون سے لغت میں؟ بار بار آپ کہہ رہے ہیں اہل استنباط. اور دوسری بات یہ کہ آپ نا یہ کہہ رہے ہیں کہ عنوان سے فرار، انہوں نے کچھ بھی کہا ایک بات تو واضح ہو گئی، ریکارڈ میں بھی آ گئی ہے کہ شروع سے بیٹھے تھے عنوان سے بات نہ کرنے کے لیے. ابھی خود کہے کہ ہم تو عنوان سے بات نیا عنوان طے کرنے والے تھے. یہ خود سے کچھ بھی طے کرتے رہیں گے کیا؟ یہاں پر تو تحریر میں لکھا ہوا تھا جو عنوان وہ طے کرنا ہے. ہم نے عنوان چینج نہیں کیا ہے، آپ کا عنوان کو لکھے ہوئے کو رد نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے دعوے کی تنقید کی ہے. آپ جب چاروں ائمہ میں سے کسی تقلید شخصی کے شرک وغیرہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو فی نفس ہی تقلید کو مان لیا ہے تو وہ عنوان بنتا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ فضول ہے. آپ ایک جملے میں جواب دیں، تقلید کو فی نفس ہی مانتے نہیں مانتے، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا شرک ہے یا واجب ہے؟ تھوڑا بول دیں آپ اس کے بعد پھر اس وضاحت کریں. اب رہے گی بات یہ کہ یہاں پر جو سوال جو آپ کو تو فضول سوال تھے کہ یہ وضاحت آپ پڑھا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرا جیسا کہ ان کا سوال تھا کہ مجتہد کون ہوگا، عامی کون ہوگا، یہ کون طے کرے گا، یہ تو فضول سوال ہے. لیکن اہل علم جانتے ہیں، ویڈیو دیکھنے والے جانیں گے، میرا کہنا کوئی فضول نہیں ہے. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید کو مان لیا جائے پہلے، تب بات آتی ہے کہ کسی ایک کی کرنا یا سب کی کرنا. بات سمجھ میں آئی حضرت؟ اور ایک بات سمجھیے، آج میں اس مجلس کے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے صدر مجلس یا جو انتظام کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ مجلس کے اندر لوگوں کو موضوع پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں شروع ہوئے مجلس دیکھ رہا ہوں مبشر صاحب جو ہیں موضوع سے خود ہٹ رہے ہیں، یہ اپنے پیپر لکھے ہوئے کو خود کنارے کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی محدودی کے اندر یہ سب ہو رہا ہے، مناسب نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے عنوان پہ یہ کہہ رہے ہیں تقلید شخصی معین واجب شرعی، یا آپ اہل تقلید کا دعویٰ ہو تو ہم لکھ کے دیں گے ہمارا کیا دعویٰ ہے. آپ ان کی حکم بتائیں نا، شرک فی النبوہ ہے، حرام ہے، واجب ہے، کیا لکھ کر دیں؟ آپ نے کہا حکم لکھ دیا، لکھ کر دیں نا اس کے اندر.
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تقلید شخصی پہ بات ہونے سے پہلے مطلقاً تقلید پہ بات ہو جائے. اگر تھوڑا بے چین نہ رہے میں بول رہا ہوں تو تقلید کے عنوان پہ بات ہو. جب تقلید فی نفس ہی باطل ہو جائے گی تو شخصی کی بات ہی دور رہ جائے گی. ہاں تقلید آپ جب معین مطلقاً ہی تقلید مانیں گے تب شخصی کیا ہے شخصی کا سوال پیدا ہوتا ہے. اور رہے کی بات ہے کہ دلائل ابھی اسی وقت ہم دے یہ تو بس خالی بولنے کی بات ہے. یہ دیکھ لیجیے عوام ویڈیو دیکھے گی کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے ہماری اپنی محنت سے اتنا تو ہوا کہ آپ احباب عنوان پر آ گئے اور عنوان کے دائرے میں بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ ابھی کی گفتگو سے بات واضح ہوئی کہ آپ نے ٹھان کے بیٹھا تھا کہ ہمیں عنوان پہ نہیں رہنا ہے. اللہ کے بندو یہ عنوان کو طے کرنا ہے تو ایک جملہ کہہ دو تقلید مطلقاً ہم مانتے ہیں واجب مانتے ہیں جائز مانتے ہیں. اس کے بعد تقلید شخصی ہم حکم لکھ کر دیں گے کیا ہے ہم ثابت کریں گے نا. ہمیں موقع کیوں نہیں دیتے؟ مولوی صاحب بولیں گے. میں خالی ایک جملہ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس بات کو دھیان رکھیں. دیکھیے ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ مذاق ہے جو بھی ہم نے لکھ کے دیا ہے وہ مذاق ہے. اگر وہ اس کو مذاق مانتے ہیں مناظرے میں ثابت کریں کہ وہ مذاق ہے. یہاں وہ مذاق ہے یا نہیں ہے ہم اس کو طے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہاں عنوان طے کرنے کے لیے بیٹھے. اگر مان لیجیے وہ مذاق ہے ہم جو بھی لکھ کے دیں ہو سکتا ہے وہ مذاق ان کے نزدیک ہو یا ان کا قول کسی اور کے نزدیک مذاق ہو سکتا ہے. اگر واقعی وہ مذاق ہے ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ یہاں پر عنوان طے کریں. عنوان کی شرعی حیثیت وہ مذاق ہے سنجیدگی ہے یا کوئی دعویٰ ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے وہ کہاں طے کرنا ہے وہ یہاں طے کرنا ہے. اس عنوان کے اوپر حکم کہاں لگایا جائے گا مناظرے میں یہاں نہیں. اگر ان کو مذاق لگتا ہے تو ہم کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے ہماری سے کوئی دل آزاری نہیں ہوتی ہے. بس ان کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مذاق نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا عنوان کے تعلق سے جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ تھی کہ ہم عنوان کے لیے طے کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اس لیے کہ اس میں عنوان طے کرنے کی بات تھی. لیکن اس میں یہ قید نہیں تھی کہ پچھلی جو باتیں ہوئی ہیں اسی پر مبنی عنوان طے کیا جائے گا اور انہی دو جملوں میں سے کوئی عنوان لیا جائے گا. لہٰذا ہم یہ چاہتے تھے کہ جب ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں تو نئے سرے سے ہم بات کریں اس لیے کہ دونوں بھی فریق ان خط و کتابت میں شامل نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ حضرات بھی نہیں تھے اور ہم لوگ بھی اس میں نہیں تھے. تو اب نئے سرے سے جب نئے طور پر ہم لوگ مل رہے ہیں تو نئے سرے سے گفتگو شروع ہو. لیکن ٹھیک ہے انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ جو کچھ بات خطوط میں ہوئی ہے اسی سے بات کی جائے گی اسی کو بنیاد بنایا جائے گا انہی باتوں کو لے کر ہم چلیں گے. ٹھیک ہے ان کے اصرار کو بھی ہم نے قبول کیا. اب اس کے بعد انہوں نے جو اپنا جملہ لکھ کر دیا تھا وہ اسی صفحے پر اسی خط میں جو میرے سامنے ہے وہ ان کی طرف سے جو بات تھی وہ لکھ کے دی ہے. جب وہ نیچے بعد والی اپنی بات قبول کر رہے ہیں اور لکھ کر دے رہے ہیں تو اوپر ہماری بات قبول کرنے میں مسئلہ ان کو کیا ہے؟ اگر ایک بات وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ فلاں چیز کو موضوع کا مناظرے کا موضوع بنانا عقل مندی کی علامت نہیں ہے. چلیے ان کی نزدیک عقل مندی کی علامت نہیں ہے اچھی بات ہے ہم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد جو موضوع انہوں نے دیا ہے بلکہ اس سے پہلے آپ حضرات میدان مناظرہ میں سری نص قرآنی یا صحیح سری غیر معارض حدیث پیش کریں کہ اصول اجتہاد سے ناواقف شخص کا اجتہادی مسائل میں اہل استنباط کی تقلید کرنا شرک اور حرام ہے. یہ ان کا مطالبہ ہے. ہم اس پر کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کا موضوع ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں مذاق ہے ہم ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو موضوع دیا ٹھیک ہے ان کے نزدیک وہ بہت اہم موضوع ہے اچھی بات ہے. لیکن ہم جو پہلے موضوع دیے ہیں اس کا کیا؟ اب ہم جب دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے آپ لکھ کے نہیں دے رہے لکھ کے نہیں دے رہے لکھ کے نہیں دے رہے. اب لکھ کر دے دیا گیا تو غیر مذاق ہے. اب دوسرا کوئی جملہ ہم لکھ کے دیں گے کہیں گے یہ بھی مذاق ہے. تو ہم دن بھر اسی مذاق میں مبتلا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت اس کے لیے نہیں. اگر واقعی سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اس طرح سے اگر ہر چیز کو مذاق بنا کر اڑا دیں گے تو پھر بات کس چیز پر ہوگی؟ تو ہم نے جو موضوع دیا ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ بولتے ہیں ہم کو اس پہ بات نہیں کرنا ہے. اگر واقعی ان کو لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے بات کرنے جیسی چیز نہیں ہے وہ لکھ کے دے دیں کہ بات کرنے اس موضوع پہ ہم تیار نہیں ہیں. اگر وہ تیار نہیں ہے اس کے بعد نئے سرے سے بات کی جا سکتی کیونکہ یہاں پر دو جملے دو عناوین اس میں ذکر ہو چکے ہیں. اگر ان کو پہلا موضوع تیار اس کے لیے نہیں ہے تو پھر بات کو نئے سرے سے جاری کرنا چاہیے اور وہ لکھ کے دے دیں کہ یہ عنوان ہم پسند نہیں کرتے ہیں. ان کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے وہ لکھ کے دے دیں کہ اس عنوان پر ہم تیار نہیں ہیں. رہا یہ کہ دعویٰ اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے بھی سوال لکھ کر دیا ہے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے دعویٰ نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں مناظرے میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک فریق اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے
بھائی میں جس چیز کا مدعی ہوں میں وہ پیش کروں گا. الزام دعویٰ نہیں ہوتا ہے. تو آپ دعویٰ کریں اور اس دعوے کے بارے میں دلیل آپ دیں. آپ دوسروں کی دلیل دیں گے اپنی دیں گے. تو جب آپ اپنا موقف ہی بیان نہیں کر رہے ہیں تو آپ دلیل کس چیز کی دیں گے؟ مناظرے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بات کرتا ہے، مدعا اس کا جو بھی دعویٰ ہوتا ہے اس کے بعد دعوے کی دلیل پیش کرتا ہے. تو آپ کا ابھی تک کہ دعویٰ ہی نہیں آیا ہے تو آپ دلیل کس چیز کی پیش کریں گے؟ اور ہمارے علماء نے جو باتیں کہی ہیں، آپ نے دوسری ایک خارج عن البحث کتاب پیش کی، کہا کہ آپ کیا ایسا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح کی پیمفلیٹ بازی کی ہوتی اور ایسا انتشار ہوتا. ہر فریق کی کتابیں اس عنوان پر موجود ہیں. جو کتاب پیش کی گئی، کتاب سامنے رکھی گئی، یہ کتاب یہیں کی ہے. کیا یہ کتاب اس موضوع پر نہیں ہے؟ تقلید کے موضوع پر یہ کتاب موجود ہے. تقلید حرام نہیں بلکہ واجب ہے. آپ کا دعویٰ خود موجود ہے. آپ کہہ دیں کہ کتاب اس کا عنوان صحیح نہیں. یہ عنوان اگر صحیح نہیں ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اگر عنوان غلط ہے تو ٹھیک ہے، نئے سرے سے بات کرتے ہیں. ہم آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ ہماری کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ہم جس موضوع پر بولنے کا موقع دینا چاہتے ہیں آپ اس پہ نہیں تیار ہے تو ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بول دیجیے ہم تیار نہیں بات کرنے کی. اچھی بات ہے. جی دیکھیے، ابھی میں نے جو تحریر دی تھی وہ تحریر سے یہ حضرات نے کیا کہا؟ تیار نہیں ہے. دیکھیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریر دی اور آپ لکھ کر دے دیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تحریر سے پہلے ہم نے آپ کو ایک تحریر دی. آپ لکھ کر دے دیں آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لکھیے، پھر میں اس پہ گفتگو کروں. موقع دوں 2 منٹ کہیں. جب میں نے ایک تحریر دی تھی، انہوں نے لکھا میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں صبح سے جو کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے دیے گئے عنوان جو اس کے اندر آپ کی طرف سے تھا اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں نمبر 2 کا موضوع ہے. تم مطلقاً پہلے تقلید کو مانو تو صحیح، پھر شخصی غیر شخصی کی بحث کرو. یہ حضرت آپ کو اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے کہ جو چل رہی ہے نا دھوکے بازی اور ادھر ادھر جو گھمایا جا رہا ہے اور جو آپ کا ہے تو آپ کا ہے. ہم کرنا نہیں جناب، آپ نے ان کے وقت نہیں کہا، دونوں کے بعد ان کو بھی بولا، ان کو بھی بولا. آپ نے ان کے وقت کبھی نہیں کہا. اکیلے کو نہیں بولا، آپ کو بھی اور ان کو بھی بولا. دیکھیے، آپ ان سے کہیے کہ ہماری جو تحریر پہلے ان کے ہاتھ میں گئی تھی وہاں لکھتے ہیں زید ضمیر صاحب کہ ہمیں اس پہ مناظرہ نہیں کرنا، ہمیں ثابت نہیں کرنا ہے، ہم نہیں آئیں گے اس پر. تب میں اس پر کچھ کہوں، آپ دے دو ان کو یہ تحریر حضرت والا. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کی اس عنوان پہ نہیں آئیں گے جو کہ اس تحریروں کے اندر ہے. ہم صرف دعوے کی تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ مطلقاً تقلید کے تعلق سے اپنا کیا دعویٰ ہے وہ بتائیں. اگر اسے مانتے ہیں تو پھر تقلید شخصی کی بحث ضرور آئے گی 2 نمبر پر. آپ سرے سے مطلق تقلید کو ہی نہیں مانتے ہیں تو تقلید شخصی ایک بلا وجہ کا موضوع ہے. آپ ایک آگے کی چیز آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ سمجھے تو صحیح. آپ تقلید ہی نہیں مانتے پھر تقلید شخصی غیر شخصی کی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تقلید شخصی کا کیا حکم ہے آپ کے پاس اور تقلید غیر شخصی کا کیا حکم ہے آپ کے پاس؟ جب تقلید مطلقاً آپ مان لو گے تو پھر شخصی غیر شخصی کی بحث ہوگی. میں ابھی کچھ نئی بات نہیں کر رہا ہوں. اس تحریر میں یہی کیا گیا ہے کہ آپ نے تقلید اور عدم تقلید کے عنوان کو کہا کہ یہ مبہم ہے اور اپنی طرف سے آپ لوگوں نے لکھ کر دیا کہ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے. تو ہم نے آپ کی اس تنقید کی اور تنقید کر دی اور کہا کہ یہ بات جو ہے نا یہ خود مبہم ہے. آپ پہلے فی نفس ہی تقلید کے ماننے یا اس کے منکر ہونے کے دعوت پیش کرے، اس کے بعد تقلید شخصی غیر شخصی اس کی شخصی کی بحث ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ابھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. ارے تم نہیں آ رہے ہو، دیکھ رہے ہو اس کے اوپر لکھ کر دو کہ ہم اس موضوع پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ مجلس ختم ہو جائے گی. یہ احباب اس عنوان پر کوئی طرح سے لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم تیار ہیں. اور رہے گی بات یہ کہ تقلید شخصی ضرور بات کی جائے گی. تقلید غیر شخصی مطلقاً تقلید پر ان کی کیا موقف ہے اس کو ہم پہلے جانیں تو صحیح. اگر یہ پہلے ہی سے مانتے ہیں، یہ حضرت کہہ رہے تھے جو امور ہم میں جو متنازع فی نہیں ہے ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں اس پر اس کو موضوع کا بحث بنانے سے فائدہ کیا؟ تو آپ یہ جملہ کہنے سے بجائے یہ کہہ دو کہ ہم تقلید مطلقاً مانتے ہیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہم متفق ہیں اس معاملے کے اندر اور اس کا موضوع کا بحث نہ بنائے. پھر ہم بتاتے تقلید شخصی ہمارے نزدیک کیا ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو شرک فی النبوہ کہہ رہے ہیں ہے نا. اس لیے آپ جو ہے اس وقت ثابت کرے شرک فی النبوہ. پہلے مطلقاً تقلید آپ لوگوں کے نزدیک جائز ہے تو پھر آپ کا عنوان قبول ہے اور آپ کو قبول نہیں تو پہلے آپ لکھ کر دیجئے کہ مجھے اس عنوان پہ بات نہیں کرنا اور کریں گے نہیں آپ مجھے پتہ ہے. دیکھیے صبح میں ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ خطوط میں جو بات آئی ہے عنوان کے تعلق سے اس سے باہر کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، اسی میں سے ہونا چاہیے.
اس میں 2 ہی عنوان ہیں. پہلا ہے کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے اور یہی مسئلہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے جسے اجماع امت نے رد کر دیا. یہ پہلا عنوان ہے. دوسرا عنوان اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ تقلید مطلق تقلید شخصی کچھ بھی نہیں اس میں. اب وہ جو قید لگا رہے ہیں وہ کہاں سے لائیں؟ وہ اس عنوان سے باہر کی قید ہے. دیکھیے ان کا جو موضوع ہے میں اس کو پھر سے پڑھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو مناظرے کا موضوع بنانا عقل مندی کی علامت نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ حضرات میدان مناظرہ میں سری نص قرآنی یا سری غیر معارض حدیث پیش کریں کہ اصول اجتہاد سے ناواقف شخص کا اجتہادی مسائل میں اہل استنباط کی تقلید کرنا شرک اور حرام ہے. اس میں کیا انہوں نے تقلید مطلق کی بحث کی ہے؟ اس میں تقلید مطلق کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. لہذا اس موضوع کو یہاں پر لانا ایک تیسرا موضوع ہے. یہ تیسرا موضوع ہے. اس میں تقلید مطلق کا کوئی عنوان نہیں ہے. لہذا وہ یہ عنوان یہاں اپنی طرف سے داخل کر رہے ہیں. صبح میں یہ چاہ رہے تھے کہ اسی پر بات ہو. دیکھیے تیسرا مرحلہ آ رہا ہے. پہلے ایک مرحلہ تھا عنوان نئے سرے سے طے کریں گے, نہیں, اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. دوسرا مرحلہ آیا, کہا کہ اسی میں سے عنوان ہونا چاہیے, اس کے باہر سے نہیں. تو اب ہم اسی میں سے تیار ہو گئے ان کی خوشی کے لیے تاکہ بات آگے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ بات سامنے آئے. اب ہم نے اپنا جملہ لکھ کے دے دیا بعین ہی جو کا توں. ان کا جملہ جو کا توں نہیں ہے, اس میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے گئے. ہم نے جو کا توں لکھ کے دیا ہے. تو اب اس میں جب اس کو موضوع ہم نے بنایا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ تقلید مطلق کے قائل ہیں کہ نہیں. ہم کس چیز کے قائل ہیں, کس چیز کے نہیں ہیں, یہ یہاں بیٹھ کے بات کریں گے کہ مناظرے میں. ہمارا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہاں کیوں بتائیں ہم کو. ہم اس کے مکلف بھی نہیں, ان کو پوچھنے کا حق بھی نہیں. اب ہم نے شروع میں جب ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کی نمائندہ بن کر آئے ہو, انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. جب انہوں نے اپنا موقف نہیں بیان کیا کہ وہ شافعی ہیں, حنبلی ہیں, حنفی ہیں, کیا ہے, ماتریدی ہیں, اشعری ہیں, کیا ہے, ہم نے نہیں پوچھا ان کو. جب پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا, اس کے بعد ضد ہم نے نہیں کی. اب یہ ضد لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اپنا موقف بیان کیجیے. آپ پہلے پھر ہم نے صبح میں سب سے پہلے آپ کا جو موقف بیان پوچھا تھا, آپ وہ موقف بتا دیے کہ آپ کس کی نمائندہ ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہاں کے رکا ہوا ہے کہ 2 عنوان اس خط میں ہیں. ایک عنوان ہے کہ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے, یہ پہلا عنوان ہے جو ہماری طرف سے گیا ہے. اس عنوان کو انہوں نے قبول نہیں کرتے ہوئے دوسرا عنوان اپنی طرف سے دیا ہے جیسا کہ آج بھی انہوں نے لکھا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ پہلے عنوان سے, اب میں فرار تو نہیں کہوں گا, پہلے عنوان کو چھوڑتے ہوئے آپ دوسرا عنوان کیوں لائے. پہلے عنوان میں آپ کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا دیجئے, اس پہ بات نہیں کرنا ہے آپ بتا دیجئے, تو پھر اس کے بعد نئے سرے سے بات کی جائے گی. تو پہلا عنوان کے بدلے میں دوسرا عنوان جو انہوں نے دیا ہے, تو اب یہ تیسرا عنوان کیوں لا رہے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کا تقلید مطلق کے بارے میں کیا ہے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہمارا موقف پوچھنے کا. جب ہم نے اپنا سوال اور اپنا جو بھی مسئلہ ہے ان کے سامنے رکھ دیا ہے, اب اس کو قبول کر کے بات شروع کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اس پہ بات کیجیے, ہم کہتے ہیں کہ پہلا ہمارا موضوع ہے, بعد میں آپ نے اس کو رد کر کے دوسرا موضوع دیا ہے. دیکھیے آپ اس کو پھر سے سنیں, کہتے ہیں کہ اس کو موضوع مناظرے کا موضوع بنانا عقل مندی کی علامت نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ یوں کیجیے. تو ہم نے جو موضوع دے دیا ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور اس کو عقل مندی بھی نہیں سمجھا کہ یہ قابل ذکر کوئی موضوع ہے, اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک موضوع پیش کیا. تو آپ دوسرا موضوع کیوں پیش کیے جب آپ پہلے پہ بات کر سکتے ہیں تو کیجیے نا. آپ دوسرے پہ کیوں جا رہے ہیں, پہلا کیوں نہیں. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ پہلا موضوع چھوڑ کیوں رہے ہیں. کوئی اس میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, آپ پہلا موضوع کیوں نہیں لے رہے. یا تو یہ بول دیں کہ ہم قائل نہیں ہیں اس میں. تو اپنا موقف جو ہے ہم ان سے پوچھ بھی نہیں رہے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ کیا بولتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے, ہم نہیں پوچھ رہے. ہم مناظرے میں بات کریں گے ان سے, لیکن وہ اس موضوع کو قبول تو کریں. بات کب بڑھے گی آگے, جب وہ قبول کریں گے. اب جب تک دیکھیے موضوع نہیں تھا, ان کی ضد کیا تھی, موضوع لکھ کے دے. اب موضوع لکھ کے دے تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی دوسرا بتائیں, اس میں کہیں وہ نہیں ہے, اس میں کہیں بھی وہ نہیں ہے. مطلق تقلید کے بارے میں ان خطوط میں کہیں بھی انہوں نے اس طرح سے اس میں یہاں ذکر نہیں کیا. یہ تیسرا نیا موضوع ہے. اگر اس پہ ان کو بات کرنا ہے اگلے سال یا اگلے مہینے جب بھی ان کو مناظرہ کرنا ہے اس پہ بھی موضوع طے کرنا ہے. تو یہ 2 موضوع ہیں, انہوں نے اپنا دیا, ہم نے اپنا دیا. پہلا موضوع ہمارا ہے, اس کو رد کرتے ہوئے قبول نہیں کرتے ہوئے دوسرا موضوع انہوں نے دیا ہے. ہمارا پوچھنا یہ ہے کہ پہلا موضوع کیوں نہیں قبول ہے, اور اگر نہیں قبول ہے ان کو تو لکھ کے دے دیں ہم کو قبول نہیں ہے. پھر دوسرے موضوع پہ بات جائے گی. جب تک کہ پہلا موضوع حل نہیں ہوتا دوسرے پہ کیوں جائیں ہم. دیکھیے اصل بات یہ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ. اصل بات یہ نا کہ یہ جو کہہ رہے کہ ہمارا موضوع نہیں لیے,
پہلی بات انہوں نے کچھ باتیں کہی پرانی تھوڑے دیر پہلے کہا کہ ہم نے ان کا موقع پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم نے جواب نہیں دیا. حضرت کی سماج سے نہ ٹکرائے ہو تو الگ بات ہے, ہم نے جواب دیا کہ ہم نے اہل سنت والجماعت کی یہاں نمائندگی کرنی ہے, کر رہے ہیں. ہاں ہمارا سوال قرض ہے کہ یہ غربا کی کر رہے ہیں, سامرودی کی کر رہے ہیں, یا سلفیہ کی کر رہے ہیں, یہ کس کی کر رہے ہیں, یہ قرض ہے, وہ یاد رہے ان کے پاس. اور رہے گی بات یہ کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلا عنوان ہم نے تنقید کی کتابیں کی, ہم اس عنوان پر تیار ہیں, کہہ رہے تھے اس کے بغیر اس پہ بات کرنا عقل مندی نہیں ہے. پہلے تکلیف بھی نفس ہی مانی تو جائے, ہے نا, اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے اس کو مانو یا اس کے منکر ہو کر اس کے اوپر بحث کرو نا, پھر تقلید شخصی غیر شخصی کی بات آئے گی. حضرت نے کہا کہ میں نے جو لکھ کر دیا کچھ الفاظ زائد ہیں, حضرت اپنے قلم سے وہ لکھتے جو اس میں لکھا ہوا اسی کو مان لینا, جو اس میں لکھا ہوا ہے اسی کو مان لے. اور یہ کہہ رہے نیا موضوع خود کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے جو تحریر دی ہے یہ اس عنوان کو ہم نے دیا ہے 19/10/13. آپ کا عنوان ہمیں اس کے اندر کچھ تنقید کرنا مقصود کہ ہم نے کر کے دی, آپ نے آج تک اس عنوان پر آبجیکشن نہیں لیا ہے. اگر یہ غلط تھا تو آپ نے بولا کیوں نہیں؟ حضرت جس وقت آپ چاہیں گے کہ اس عنوان پہ طے ہو جائے, طے رہے گی, جہاں چاہے جس دن چاہے جب چاہے عنوان پہ بات کر لیں. آپ کہہ رہے مطلقاً قید نہ کرو, جو لکھا ہے نا سو وہی لکھا ہوا اسی پہ سائن کر کے دے دو کہ میں تیار ہوں. ابھی کرنا ہے جب کرنا ہے, ایک مہینے بعد کرنا ہے وہاں کریں, آپ یہاں کریں, پونا کریں کہ دلی کریں, جہاں کرنا ہے وہاں کریں, ہے نا. یہ آپ نہ کہیں کہ ہم یہ نیا موضوع لے کر آ رہے ہیں. آپ نے مطلب کا لفظ کہا کہ نیا آ گیا تو ٹھیک ہے, اسے کنارے ڈالیے. جو چیز پہلے سے لکھی ہے, آپ نے کہا میں نے کچھ زائد لکھا, آپ وہ زائد کٹ کیجیے, اپنا قلم لیجیے, اپنا کاغذ لیجیے, یہاں کے عنوان کو اٹھائیے. مناظرے کی شاید کے لیے آپ حضرت آگے بات میری ہی بڑھائیں, دوسری بات نہ کہیں. آپ اس عنوان کو لکھنے کے بعد آپ سائن کریں, کہیں کہ جہاں چاہیں گے وہاں مناظرے کے لیے تیار ہوں. اور یہ نیا موضوع نہیں ہے. آپ نے کہا الفاظ زیادہ نہیں مانو, تحریر کنارے کر دو. آپ نے کہا کہ میں مطلق لفظ کہہ کے کچھ اور لے کر آ رہا ہوں تو اس سے آپ کنارے کرتے ہیں. یہ تحریر تو پرانی ہے, 19 تاریخ کی تحریر ہے. اس تحریر کو اپنے ہاتھ سے لکھیں اور دے دیں. ہم نے عنوان میں لکھا, آپ لکھتے ہیں اور اس حضرت صاحب کو دیں, ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھو تو بھاگتا کون ہے. یہاں جو باتیں محترم کر رہے ہیں وہ جو ہے قبیل لجاج, اس کو جو ہے اصطلاح لجاج کہا جاتا ہے, جس میں جو اصل بات ہے اس سے ہٹ کے بار بار کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے اصل حقیقت واضح نہ ہو سکے, تو اس کو کہتے ہیں لجاج. حضرات دیکھیے, میں نے کہا کہ وہ چیز کیا ہے جو ہمارے آپ کیا متفق ہے, میں اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. امام غزالی شافعی عالم ہیں اور وہ جو ہے مستصفیٰ میں فرماتے ہیں. آپ اس سے متفق علیہ کیا ہے یہ پوچھ لیجیے نا. سنیے پہلے بات سنیے, آپ بول رہے ہیں, پہلے بولنے دیجیے. نہیں بولنے دیجیے نا, ایک منٹ پہلے رک جائیے, میرے بات سنیے بات نہیں کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بات سنیے, اس کو یہیں پر ختم کرو ورنہ آگے بڑھیں گے نہیں ہم لوگ. نہیں ایک منٹ میری بات, ارے بھائی بات پوری کرنے دینا. جو متفق ہے وہ لکھوا لیجیے نا بھائی, ابھی آگے بات چلے نا. میں نے ان کی بات پہ نہیں بولا ہے, مجھے بولنے دیجیے پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غزالی صاحب ایک شافعی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں صرف اصطلاحی بات, آپ اس کو تقلید کہتے ہیں, ہم اس کو تقلید نہیں کہتے. دیکھیے غزالی صاحب کو بھی رائے, انہوں نے یہ کہا کہ تقلید ہوا قبول ہو. بات تو سنیے, آپ سے آگے نہ نکلیے. آپ کوئی بات نہیں کرنے دیں گے, کیا مطلب ہوئی؟ آپ اپنی ساری باتیں کرتے ہیں, ہم خاموش سنتے ہیں. اور میں موضوع کے مطابق بات کر رہا ہوں. آپ موضوع طے کیسے ہوگا؟ آہستہ بھائی آپ بھی زور سے بول رہے ہیں, ایسا نہیں. آخر آدمی کی آواز اپنی اپنی ہوتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی آدمی کی اگر زور سے آواز کیا کرے. مولانا آپ اطمینان سے بولیے اور ان کی بات پوری ہونے کے بعد آپ بات رکھیں انشاءاللہ. آپ اطمینان سے میری بات سنیں, پھر 20 منٹ روکے نا, آپ نوٹ رکھیے. بعد میں آپ درمیان میں کوئی ایسی بات ہو جو نامناسب ہو اس کی نوٹ رکھیں اور پھر اس کے بعد کہیں آپ کا جو ہاں تو موقع دیا جائے گا آپ کو اس بارے میں کہنے کے, ان کی بات پوری ہونے دیں. کس بات میں ہے اس میں میرے وضاحت کرنے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی امام غزالی ایک شافعی عالم ہے, وہ کہتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کسی آدمی کی بات کو بلا حجت تسلیم کر لینا, اور یہ علم نہیں ہے, نہ تو اصول میں علم ہے نہ فروع میں. اور میں کہا کہ قول المفتی والشاہد لزم بحجت الاجماع فهو قبول قول بحجت فلم يكن تقلیدا. امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ مفتی کا کہنا اور شاہد کا یہ جو ہے اجماع کی حجت کی وجہ سے لازم ہوا ہے, تو اس لیے اس کے قول کو قبول کر لینا جو ہے حجت دلیل کی بنیاد پہ, تقلید نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ
अगर उसको तकलीद नहीं कहा जा सकता, जिसको आप तकलीद मुतलक किए चले जा रहे हैं, तो इस बात से आप खाली इस्तिरा के अलावा उसको तकलीद कहते हैं। हम ये कहते हैं कि इत्तिबा है, कुरान ने उसका हुक्म दिया है, उसके मुताबिक जहाँ भी कोई मसला आएगा किसी आदमी से पूछ लेगा। और इब्तिदाई क्या कर रहे हैं, हुज्जत इजमा दुनिया पे हुज्जत है, तो तकलीद नहीं है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे भाई ने बात कही कि माकूल बात है कि ये खत में मौजूद दिया गया है, आपने दूसरा मौजूद दिया, यहाँ से खत दिया कि देखो भाई, ये हमारे तुम्हारे मौजूद अलग अलग तय नहीं हो सकते, मजलिस में आइए, बाहर शुरू में मैं बात कही थी, लेकिन मौलाना ने उसको बहुत तूल दिया, बड़ी दर गुस्तारी से बातें की, तंज तारीफ के तीर भी चलाए, और बार बार ये हमारे देख लोग देख रहे हैं। मैं याद करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अल्लाह हमारी सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसके यहाँ जवाबदेह होना है। सबसे पहली बात हम लोगों के दिलो दिमाग में एक मोमिन की हैसियत से ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर मसला ये था कि भाई ये अनावी अलग अलग खतूत से तय नहीं हो सकते हैं, एक जगह बैठे और वहाँ नए सिरे से मौजूद तय किया जाए। अगर ये तकलीद ही का उन्वान हो, लेकिन जो है उसमें तकलीद का जो मसला है, भाई आप वजूब तकलीद के कायल हैं उस शख्सी के, और हम जो है अदमी वजूब के कायल, दोनों का मसला अपनी उसी जगह पे वादे। तो दोनों उसी बात पे जो आप मानते हैं उसको उसके तरह आप दीजिए, और जो हमारा मसला है उसके तरह हम पेश करेंगे। ये कितनी सादा सी बात है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा तमीर साहब ने कि हमने जो दिया था उसमें कुछ लफ्ज ज्यादा हो गए थे, तो हमने इनको इख्तियार दिया है कि वो अपने कलम से हमारे अल्फाज वही लिख कर तैयार हो जाएं। हम ये कहते हैं कि जो तहरीर इन्होंने दी है वो तहरीर के अल्फाज मुझे दिखा दें, इस तहरीर के अंदर का हमारी बेआईन ही वही है कि तकलीद शख्सी मुअय्यन है, शरई है, वाजिब शरई है तकलीद शख्सी मुअय्यन, या आप पहले तकलीद का दावा में इसके मुमकिन है, तो ये अल्फाज इसके अंदर दिखा दें। और रह की बात ये ना कि आप गौर करें ना कि ये अगर कह रहे हैं जनाब कि तकलीद के मानने में मुत्तफिक है और इस उन्वान पे चूंकि इत्तेफाक है तो मुनाजरा फजूल है, तो बिल्कुल फजूल है। फिर तो यही उन्वान होगा जो ये दे रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि जो इत्तेफाकी अम्र है उस पर मुनाजरा करना फजूल है, तो सही माना में फजूल है। अगर ये तकलीद पर मुत्तफिक है तो फिर नहीं किया जाएगा, उनका उन्वान कबूल है, अपने तौर से हम अपना हुक्म लिख कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो इख्तिलाफी अम्र है, नंबर 1 का वो है, तब जाके शख्सी गैर शख्सी की बहस की जाएगी। अगर नहीं करना है तो इनसे हम कहते हैं कि हमारी उस तहरीर पर जब ये लिख कर दिए हैं, लिख कर दे दें कि इस उन्वान पर हम आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ठान कर आए हैं कि नया मौजू होगा, अभी हजरत ने इशारा किया कहीं और जाके कहीं और बैठ के करते हैं, वही मसला है कि मौजू चेंज कर दिया जाए। तो आपको पहले हजरत वाज़े करना था अपने बुलाने वालों को कि मौजू से मुताबिक रहना होगा। हम जो है तो मौजू के लिए बुला रहे हैं, आप नए हैं, नए होंगे, मसला यहाँ का नया नहीं है, यहाँ के जो मसाइल हैं पुराने, उस मसले को हल करना है। ये क्या बात है हजरत कह रहे हैं आप नए हैं, हम नए हैं, उन्होंने क्या लिखा, ना हमने लिखा ना वो लिखा, क्यों नए मौजू की तरफ जाना है? हम कहते हैं जो हमारा लिखा हुआ आप लिख कर देते कि मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं है और हम इस पर कहीं बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं हजरत के कहने के मुताबिक अगर तकलीद के मानने में हम लोगों के दरमियान इत्तेफाक है तो सही में ये मुनाजरे का मौजू बनना गलत है, लेकिन अगर नहीं तो पहले वही बनना चाहिए। आप देखें हम सही कह रहे हैं वो तो आपको ठीक है, उसको ऐसे ही गुजर जाए, ना समझे, लेकिन मसला हल करना है तो उसको आप पाबंद करना पड़ेगा कि उन्वान में सही तौर से आए। या फिर तर्जमा कर दिया। मैंने कहा कि ये सिर्फ इस्तिराही इख्तिलाफ, हम उसको तकरीर मानते नहीं, आप उसको तकरीर मानते और उस पर हमारा कुछ ज़्यादा एतराज़ नहीं। हमारा एतराज़ जो असल इस बात पे है जो आप ये कहते हैं कि इल्तिज़ाम तकलीद शख्सी वाजिब है और खुद मुतलक के कायल आप भी नहीं। हकीकी तौर पर देखा जाए मुतलक का मसला ये है कि भाई आप कहते हैं कि एक इमाम की तकलीद वाजिब है। अगर कोई कहे कि भाई कभी शाफी का मसला ले लो, कभी हनफी का मसला ले लो, कभी हम्बली का मसला ले, तो आप राजी नहीं होंगे। मुतलक कहता है तो आप खुद पे नहीं है, आप कहते हैं एक ही इमाम की तकलीद वाजिब है। शाफी हनफी के लिए करेगा, हनफी शाफी के लिए मानेगा। ये हजरत जो कह रहे हैं ना कि तकलीद का हुक्म हमारे नजर को ऐसा नहीं है, शिर्क फी नबुवा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ कह रहे हैं। और हमारी अपनी बात के ऊपर हमने जो लिख कर दिया था फैसला वालों को, हमने कहा था कि 15 जनवरी तक आप लोग इसमें कुछ कहना है, कुछ गुंजाइश है कहने की तो आप वजाहत कर दें। लेकिन आप लोगों ने भी कोई खत में इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं की और ऐसा भी नहीं कि इसके ऊपर आपको इतराज है। ये नए साहब आके यहाँ इतराज कर रहे हैं कि हमें वो नहीं मानना है तो आप हट जाए, जो माने वो मुनाजरा करें ना। हम ये कह रहे हैं कि आप उन्वान
हम ये नहीं कह रहे थे कि वो आपका यहाँ के महसला वालों का उन्वान हमें तस्लीम नहीं, हम कह रहे हैं ये 2 नंबर का मौजू है। जब फी नफ्सी तकलीद आप मानते हैं तो फिर पहले नंबर का वही मौजू है कि शख्सी हो या गैर शख्सी, तब तकलीद शख्सी गैर शख्सी का क्या हुक्म है। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं तो नंबर 1 पर तो तकलीद के वजूद और वजूब और उसके शिर्क फिर नुक्वा होने पर आपसे बहस की जाएगी। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि वो जो मौजू है जो हमने लिख के दिया है वो 2 नंबर का मौजू है, तो पहले नंबर का मौजू किसने लिख के दिया है? हमारा सवाल उनसे ये है कि इन्होंने जो अभी मौजू कहा है कि आप पहले ये बताइए कि आपके नज़दीक तकलीद का क्या हुक्म है, ये मौजू किसने लिख के दिया है? तो जब कह रहे हैं कि पहले नंबर का मौजू है, मौजू तो 2 ही है, एक उनकी तरफ से आया है, एक हमारी तरफ से आया है, तो तीसरा मौजू 2 नंबर का मैं जब से यही कह रहा हूँ कि वो तीसरा मौजू है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो 2 मौजू लिखे हुए हैं, इनके अलावा अगर कोई मौजू होता है तो वो 3 नंबर का मौजू है, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का भी नहीं है। तो उनको ये हक नहीं है कि वो ये कहें कि इसके अलावा कोई आप मौजू तय करो। हमारा कहना यही है, जब से हम यही इसरार कर रहे हैं कि देखिए ये पहले हमने लिख के दिया था मौजू, क्या चारों अइम्मा में से किसी एक की तकलीद ज़रूरी है, ये मौजू हमने लिख के दे दिया। अब ये इसको कह रहे हैं कि ये 2 नंबर का मौजू है। अब ये भी एक नई अजीब बात मालूम पड़ी कि शुरू में तो उन्होंने इसको मजाक कहा, शुरू में ये मौजू उनके नज़दीक मजाक बना, अब ये 2 नंबर का मौजू भी बन गया, यानी उन्होंने इसको कबूल कर लिया है। अब वो चाह रहे हैं कि इस मौजू पे बाद में आएंगे, पहले एक और मौजू पे बात करेंगे। तो पहले एक मौजू पे बात क्यों करें हम लोग, जब ऑलरेडी मौजू तय है तो फिर एक नया मौजू क्यों छेड़ा जाए? तो जो मौजू वो चाहें हम उस पर बात करें, पहले जो तय हुआ है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है। वो ये याद रखें कि जो पहले तय हुआ है उनके नज़दीक जो उन्वान लिखा हुआ है, हमने जो लिख के दिया है, उन्होंने इसको अपने खत में नकल किया है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि इसको मौजू का मुनाजरे का मौजू बनाना अक्लमंदी की अलामत नहीं। ये एक करीना है कि उन्होंने इस मौजू को कबूल नहीं किया है, ये इस बात की अलामत है कि उन्होंने इस मौजू को कबूल नहीं किया है। लेकिन हम सराहत चाह रहे हैं उनसे सराहत चाह रहे हैं कि वो बोल दें, अपनी ज़बान से बोल दें या कम से कम लिख दें कि हमको इस मौजू पे बात करनी नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसको मुनाजरे का मौजू बनाना अक्लमंदी की अलामत नहीं, बल्कि इससे पहले आप हजरात मैदान मुनाजरा में सरी नस्स कुरानी या सरी गैर मारिज हदीस पेश करें कि उसूल इज्तिहाद से नावाकिफ शख्स का इज्तिहादी मसाइल में अहले इस्तिंबात की तकलीद करना शिर्क पर आराम है। तो देखिए इन्होंने अब जो कहा कि इससे पहले वो बात करना चाहिए, अब ये कोई और मौजू कह रहे हैं, लिखा हुआ कोई और मौजू है। हमारे मौजू से पहले जो मौजू करने की बात इन्होंने लिखी है वो मौजू छोड़कर अब ये तीसरा मौजू पेश कर रहे हैं कि पहले आप ये बताइए कि आपके नज़दीक तकलीद का क्या हुक्म है। तो हम उस मौजू पे क्यों बात करें? हम तब बात करेंगे जब वाकई पहला हमारा मौजू तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं और अपना ही मौजू हमको मनवा रहे हैं, तो हम क्यों उसको तस्लीम करें जबकि आप हमारा मौजू तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात उसमें ये कि उन्होंने कहा कि हमने जो लिख के दिया है, आपने कहा कि ज़ायद लफ्ज़ है उसमें से काट दें और फौरन शुरू कर दें। आप इसमें बता दें कि इसमें क्या गलत है, जो हमने मौजू दिया है आप उसमें से काटें बढ़ाएं, उसके बाद हम उसको चेक करके देखेंगे इस पर बात करना है कि नहीं करना। तो आप हमारे मौजू को मानते हैं कि नहीं? हमारा एक ही जवाब है, सदर साहब हम एक ही बात आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछें जो मौजू हमने लिख के दिया था, जो इस खत में भी है, उस मौजू पर वो बात करना चाहते हैं कि नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि पहले वो हाँ या ना कहें, उसकी वजह बाद में बताएं। हमको उनकी वजह की जरूरत नहीं है, वजह किसी आदमी की कोई भी मजबूरी हो सकती है, हमको उनकी वजह की कोई जरूरत नहीं है। हम उनसे पूछना भी नहीं चाहते भाई आप क्यों बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक जवाब चाहते हैं, जो मौजू हमने दिया है उस मौजू पर वो बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं। वो हाँ या ना में जवाब दें, उसके बाद में फिर और मौजू की बात होगी और उसकी कोई वजह उनको बताना है, कोई मजबूरी बताना है तो बता सकते हैं, लेकिन हमको पहले जवाब चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। जी जनाब सदर साहब, जितनी समझदारी से बात की है सारी समेट कर मैं आपके पास फिर देता हूँ, उन्हीं समझदारी समेत आप उनसे पहले पूछ लें कि हम पे बात करेंगे हाँ या नहीं। पूछें पहले मौजू किसका है आप देखिए, गौर कीजिए इस पे। हमने आपको मेरी बात काट मौके दिए, मेरी बात काट मेरी बात काट रहे हैं, वो मेरी बात काट रहे हैं, बेउसूली कर रहे हैं। मैं उनसे पहले खड़ा हुआ बात करने के लिए, माजरत चाहता हूँ लेकिन पहले खड़े चलिए अल्लाह आपको अच्छा रखे। देखिए जब 2 मौजू हैं यहाँ पर, तो मैंने अपनी गुफ्तगू में शुरू में भी कहा था
کہ یہ دو مستقل موضوع ہیں. اگر یہ دو مستقل موضوع نہیں ہوتے تو پہلے کو وہ چھوڑتے نہیں. یہ ایک موضوع نہیں ہے, یہ دو موضوع ہیں. تو ہم نے جو موضوع لکھ کر دیا ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے, کہہ رہے پہلے اس پہ آپ بات کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو الگ موضوع ہیں, کیونکہ وہ پہلے ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, پھر دوسرے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ دوسرے موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی جب پہلا موضوع موجود ہے؟ جب پہلا موضوع موجود ہے تو دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پہلے کو مکمل کیجئے. پہلا لقمہ آدمی پہلے کھاتا ہے کہ دوسرا پہلے کھاتا ہے؟ جب ہم نے پہلا موضوع سامنے رکھ دیا ہے ٹیبل پر, تو آپ کو دوسرے موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارا یہ سوال ہے. اب دو سوال ہمارے ہو گئے جس کا جواب آپ اسے طلب کریں گے. ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس موضوع پہ جو ہم نے دیا ہے بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. دوسرا ہمارا سوال مجھ سے یہ ہے کہ جب ایک موضوع پہلا سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسرے موضوع پر جانے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم کو اسے کیا ضرورت نہیں ہے. جناب پہلے تو یہ کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ متکلم جو طے ہے تو وہی بول رہے ہیں. پھر ایک ان کو مشورہ کرنے دو, جا کے ادھر متکلم طے کر لیں. اگر کوئی ہے تو بات کرتے رہے, پھر دوسرا کوئی نہ بولے. کتنا بولتے ہیں, کبھی یہ بول رہے ہیں کبھی وہ بول رہے ہیں, ہے نا. اس لیے کہ خلط مبس ہو رہا ہے حضرت. ان کو بیٹھائیں, ان کو بیٹھائیں, ان کو بیٹھاؤ درمیان میں. ان کو ادب پتہ ہی نہیں مجلس سے. اور سنیے, ہاں جی دیکھیے, اور اس طرح کی باتیں دیکھیے. ہلو, ایک بات سمجھے آپ, درمیان میں آپ بولیں تو کون گھمائے گا. اور بات جو ہے اس کو میرے دوہرانے درمیان کی میں بجائے بولنا نہیں چاہیے انہیں, میں نہیں ان کے درمیان بولتا ہوں. میں خاموش کر دیا نا, بار بار ہے نا, لیکن سمجھدار ہے. لیکن بار بار وہی بات گھما کر کرنے کی بجائے ہم موضوع پر آ جائیں, کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے اور ہم کو مقصد پہ آنا ہے. جماعت المسلمین مسئلہ کا موقف جو ہے وہ واضح ہے. علماء کے ذریعے اتفاق کے ساتھ ہمیں ایک موضوع چاہیے, اور ہم نے آپ نے جو بات کہی اس کی میں وضاحت کر دوں, موقع نہیں ملا سے وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ یہاں کوئی گول میل کام نہیں ہو رہا ہے. اور نہ کوئی مطلب کہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا خطوط کے تعلق سے کہ ان کو مبشر صاحب نے کنارے کر دیا, تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں ہم نے طے ہی کر لیا جو میں نے پہلے شروع کر دیا تھا. پھر میں ایک بار دہراتا ہوں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں رہ جائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے جو پہلے کچھ ہو گیا, خطوط میں ہو گیا, تمام چیزیں ہو گئی, اس کے بجائے بالمشافہ ملاقات ہو جائے, آپس میں بیٹھیں, اس کے بعد مضمون طے ہو جائے اور اس مضمون کے تئیں جو ہے وہ مذاکرے کا انعقاد کیا جائے. باقی ہم نے اپنی طرف سے یہ جو باتیں ہیں, ابھی جو باتیں ہیں, جی بولیے. جو میں نے لکھا تھا, یہ لکھے حضرات نے کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا شرک ہے. کتنا پہلے دیے ان کو خط؟ 19 اکتوبر کو دیا گیا. جب بھی دیا گیا تب سے اس پر کچھ بات لکھی نہیں گئی ہے. ابھی نہیں ماننے کے لیے ہیلے بانے کیوں ہو رہے ہیں ادھر سے؟ اگر لکھنا تھا تو خط میں لکھ دیتے کہ بھائی ہم نے آپ کی بات کو کہا کہ آپ کا درمیان میں اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ میں وضاحت کر دوں کہ ابھی جو خطوط آئے ہیں, دراصل یہ خطوط آپس میں بیٹھنے سے متعلق یہ خطوط تھے جن میں جو موضوع تھا اس پر بھی بحث کی گئی ہے. چونکہ بیٹھنا طے ہے اور اس میں ہی موضوع ہم نے اپنی طرف سے جب بھی خطوط دیے ہیں تو یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے آپس میں بیٹھا جائے اور اس کو حل کیا جائے. لیکن وہ بیٹھنے کے خطوط کے جواب بھی آتے رہے اور ان جوابوں میں جو حوالے اور تمام چیزیں رہیں, ہماری کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ خطوط بازی کو توالت دی جائے, آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کیا جائے. اور اس کا یہ یہاں پر ایک مظہر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے مولانا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت اچھے نقطے پر آ رہے ہیں اور موضوع پر آ رہے ہیں, عنوان دیا گیا ہے, آپ اپنی رائے اس کے بارے میں قائم رکھیں تاکہ آگے بڑھا جائے. یہ ہم لوگوں نے 19 تاریخ کو دیا تھا, 19/10/13. تب سے اس پر کوئی ریمارک نہیں ہوا اور نہیں اس طرح ہم لوگوں نے فوراً اس کے اوپر لکھا کہ دعویٰ ایسا ہو, کچھ بھی نہیں. اگر تحریر ہو تو مجھے دے دے, اور اس تحریر کا پابند انہیں بھی کرتے ہمیں بھی کرنا ہے. آپ حضرات جتنے ذمہ دار ہیں, ہم کہتے ہیں ابھی تقلید شخصی تو دور کی بات, تقلید شخصی مطلقاً تقلید ہی مختلف ہی مسئلہ ہے. تقلید پہلے مان لی جائے, پھر شخصی غیر شخصی کی بحث ہوگی. یہ اس عنوان پہ یہ کہہ رہے نا, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, ان کو مطلب نہ ہو, لیکن عنوان جو ہے نا پہلے ہم نے اسی لیے دیا تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت اولت اس موضوع کو دینا کہ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے, یہ جو ہے داخل مندی نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ کی نفسی تقلید کو مانو یا نہیں مانو. حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں, ہم کیوں بولیں. اور حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ وہ لکھا ہے شرک فی النبوہ, لیکن وہ ہے کہ نہیں بات میں, ہے کہ نہیں بات میں کیا ہے بھائی, اسی لیے امت میں انتشار ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ تقلید, یہ حضرت نے ایک بات کی, ان کے میں ان الفاظ کو لے کر بات کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ جو معاملہ جو ایسا ہو کہ مختلف بھی نہ ہو, پہلے سے
ہم دو متفق ہیں تو اس پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں تقلید کے معاملے میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ متفق ہیں. اگر یہ تقلید کو مانتے ہیں تو پھر تقلید شخصی بالکل موضوع صحیح ہے اور اس پر ہم تیار ہیں اپنا دعویٰ لکھ کر دینے کے لیے, ہمارا موقف لکھ کر دینے کے لیے. اور یہ تحریر میں بھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ تقلید کو مانتے ہیں تو واضح کریں تاکہ ہم تقلید شخصی کے تعلق سے اپنا موقف لکھ کر دیں. لیکن بجائے اس پر کچھ لکھنے کو اس کو نظر انداز کیا گیا. اتنی اہم بات تھی کہ آج بار بار اس کو اچھالا جا رہا ہے. اہم تھی تو اس کو لیٹر کے اندر لکھ کر دینا تھا. آپ یہ بتائیں تو صحیح, پہلے تقلید ہی پہ متفق نہیں ہے تو تقلید شخصی کو بحث پلانا فضول ہے نہیں ہے. پہلے کس پہ بات ہوگی؟ یہ تقلید ہی کو نہیں مانتے. اب تقلید شخصی کی بات کریں تو پہلے تقلید کے ماننے نہیں ماننے پہ متفق ہو جائے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ اگر ان کو اس عنوان پہ جو ہم نے لکھ کر دیا, حضرت نے اعتراض کیا کہ کچھ زائد لفظ لکھ کر دے دیے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت اپنے قلم سے آپ لکھ دیں اور جو چیز لکھی ہے اسی کو لکھ کر آپ سائن کر دیں, مناظرے کے لیے تیار ہوں. لیکن نہیں کر رہے ہیں, آپ پابند کریں انہیں. آپ نے جو ابھی تذکرہ کیا 19/10 کا خط, میں بتاؤں کہ اس خط پہ تاریخ درج نہیں تھی اور ریسیو کی ہوئی تاریخ صدر صاحب کی 19/10 کی ہے جو ہمیں اپر توڑیل سے آیا ہے. اپر توڑیل کے سیکرٹری میرے بازو میں بیٹھے ہیں, ہماری فون پہ بات ہوتی رہی ہے اور ہم یہی چاہتے تھے کہ علماء کو بٹھائیں اور یہ معاملات کو حل کریں. اس کا جواب ہم نے دیا ہے. 19/10 کے خط کا جو تذکرہ آپ کہتے ہیں جواب نہیں دیا گیا تو آپ کے ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ معلومات میں نہیں, اس لیے بتا دوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ 24/12. جناب میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا اس بات کا. میری بات یہی تو بات ہو رہی ہے. بات دراصل کیا ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کی بات پوری نہ سنتے ہوئے اپنی بات کو یعنی فوراً سے شروع کرتے تھے مولانا معذرت کے ساتھ. جی ہاں میں تو حقیقت کیا ہاں, تو لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں کیا ہوں گے تو بار بار ہاں میرے ساتھ ہوا ہے, معاف کرنا, میرے ساتھ ہوا ہے. جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں بھی آپ کو ٹوک رہا ہوں. ٹوکنا مقصود نہیں, یہاں پہ وضاحت ضروری ہے کیونکہ جماعت المسلمین مسئلہ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جماعتوں کا ہمارا موقف یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ آسان طور پر علماء کے ذریعے حل کیے جائے اور اسی پر ہماری پیش رفت ہے. اسی تعلق سے 24/12/2003 کو ہم نے ساری جماعتوں کو خطوط دیے ہیں اور اس میں واضح ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ نشست کا انعقاد کیا جائے اور یہ معاملات کو حل کیے جائے. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب مل چکا ہوگا. دیکھیے محترم حضرات, بار بار ہمارے مولوی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں. اس میں 2 موضوع فہرست طے ہیں اور آپ ایک تیسری چیز داخل کر رہے ہیں. تقلید سے متعلق بہت سے عناوین ہو سکتے ہیں. میں نے یاد کیا پھر تقلید سے متعلق ایک عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آدمی مطلق طور پر جس کی چاہے اس کی تقلید کر لے, اس کی گنجائش ہے, یا ایک آدمی کی تقلید کرنا اس کے لیے واجب ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شافعی جو ہے کبھی جو ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لے, امام ابو حنیفہ کبھی امام شافعی, حنفی جو ہے کبھی امام شافعی کی تقلید کر لے؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں تقلید کے حوالے سے؟ آپ یہ لکھ کے دیجیے کہ ہاں یہ درست ہے کہ حنفی جو ہے جب چاہے امام شافعی کی تقلید کر لے اور شافعی جب چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لے, تو مطلق میں داخل ہے. تو لکھ کے دے دیجیے, ہم بھی لکھ کے دے دیں گے آپ کو. دیکھیے صدر صاحب, سادی سی بات ہے کہ ایک موضوع طے ہم لوگوں نے لکھ کے دیا ہے اور انہوں نے اس موضوع کو قبول نہیں کرتے ہوئے دوسرا موضوع دیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع کی تعین اور تفصیل کے لیے ایک اور موضوع کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پھر اور ایک موضوع لگے گا کہ عقیدے میں تقلید ہے کہ نہیں. تقلید کے موضوع پر کئی موضوع ہو سکتے ہیں, اس کے ضمنی کئی عناوین ہو سکتے ہیں جن پر بحث ہو سکتی ہے. اب ان کے نزدیک ہم یہ نہیں پوچھیں کہ اب کیا میں کس پہ بات کر رہا ہوں. میں تقلید ہی پہ بات کر رہا ہوں. میں تقلید کے موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں. صرف تقلید کا لفظ رٹتا رہا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے. تقلید کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور موضوع جو تقلید مطلق کا ہے اس کو چھیڑا جائے, ہم کہتے ہیں کہ تقلید مطلق سے پہلے پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ عقیدے میں تقلید ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا تو ایک کے اوپر ایک سیڑھی بنتی چلی جائے گی. صاف صریح بات یہ ہے کہ اب 3 سوال میرے ان سے ہیں. آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ان سے جواب طلب کریں. اس میں ایک تو یہ کہ یہ پہلا موضوع چھوڑ کے دوسرا کیوں. مزید اس میں یہ کہ ابھی ایک نیا سوال یہ ہے کہ پھر میرے بات کرنے سے کیا اعتراض ہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس پہ تھوڑی یعنی ناراضگی ظاہر کی. تو میں اگر بات کر رہا ہوں اگر علماء کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی بتائیں کہ ان کو کیا اعتراض اس کے اوپر ہے. اگر واقعی کوئی شرعی اعتراض ہے تو ٹھیک ہے, ایسے ہی کوئی اعتراض ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے.
جب ہمارے علماء مجھ کو بات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو ان کو مجھ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اس بارے میں وہ اپنی حدود کو یاد رکھیں۔ اس میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک ہی آخری بات کہہ رہا ہوں کہ پہلا موضوع کے بعد ان کا دوسرا موضوع، اس کے باہر تیسرا موضوع کیوں لا رہے ہیں؟ اگر وہ تقلید مطلق پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ تقلید عقیدے میں ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے، تو پھر بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، تو پھر اس پہ بات کریں کہ وہ عقیدے میں کس کے مقلد ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کا بتائیں کہ آپ جب تقلید پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے عقیدے پہ بتاؤ، کیونکہ عقیدہ فقہی اعتبار سے عقیدہ زیادہ مقدم ہے، تو اس طرح کی بات اگر کوئی کہتا ہے تو پھر ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ ہم اس کو طول نہیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اصرار اس بات پہ کیا ہے کہ جو خطوط میں جو بات ہے اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ خطوط میں انہوں نے جو کہا کہ یہ جو چاروں اماموں کی تقلید ضروری ہے، انہوں نے اس کے بارے میں اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس بارے میں تقلید مطلق پر بات ہونا چاہیے، اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں لکھا ہے اس میں۔ تو پھر اب کیوں کہہ رہے ہیں وہ بات؟ جب خط میں وہ نہیں ہے تو یہاں اضافی طور پر کیوں لا رہے ہیں؟ خط میں جو وجہ اس کی دی ہے وہ ان کا موضوع ہے، تو پہلا موضوع ہمارا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ پہلے بات کیجیے یا ہم بات نہیں کرتے، لکھ کے دیجیے۔ آپ پہلے ہمارا لکھ کے نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کا کیوں لکھ کے دیں؟ آپ ہمارے موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں اور آپ لکھ کے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کا ہم سے مطالبہ کرنا بھی کتنا بڑا ظلم ہے۔ یعنی آپ خود تو پہلے ہمارے موضوع پہ بات نہیں کرے جو پہلے ہم دیے، اور آپ لکھ کے بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ اپنا موضوع کچھ لا کے دے دیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس پہ بات کرو اور نہیں بات کرتے تو لکھ کے دے دو۔ تو آپ لکھ کے دیجیے، ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ ہاں یا نہ میں کہیں، وجہ اس کی بتائیں، اگر ان کو چاہیے بتانا ہے تو بتائیں، نہیں تو نہیں بتائیں، اور مزید یہ بتائیں کہ ان کو میرے بات کرنے سے کچھ اعتراض ہے یا نہیں۔ دیکھیے جناب، انہوں نے کہا کہ بھائی تقلید مطلق کا لفظ لے کر آ رہے ہیں، تو وہ مطلق لکھا نہیں ہے، تو میں معلوم نہیں کیوں بار بار اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت آپ اس مطلق کو بھی ڈالیے کچرے کی پیٹی میں، آپ جو لکھا ہوا تحریر اپنے قلم سے لکھ لیجیے، جو تحریر لکھی ہوئی اس پہ یہ تیار ہو جائیے۔ اور رہ گئی، انہوں نے کہا کہ پہلا موضوع چھوڑ کر دوسرا کیوں؟ آپ یہ لے لیں، تھوڑا بغور پڑھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے دوسرا کیوں، لکھ کر ہم نے پہلے دیا دوسرا کیوں، اور اس کیوں پر پہلے اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کرنا اس بات کا غماز ہے کہ آپ حضرات اجتہادی مسائل سے ناواقف شخص کے لیے اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں، جبھی تو وہ مناظرے کا عنوان طے کر رہے ہیں۔ لیکن چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کے منکر ہیں، بے نفس کی تقلید تو مانتے ہیں، لیکن چار میں سے کسی ایک کی تقلید کو آپ غلط شرک فی النبوہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے، آپ تقلید ہی کو نہیں مانتے ہیں، تو اس بات کی وضاحت کر دی جائے۔ اگر ایسا مانتے ہیں تو وضاحت کر دی جائے، پھر وہ آپ کا جو موضوع ہے پہلے والا وہی موضوع رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جائے، تاکہ اس سلسلے میں ہم ہمارا موقف پیش کریں۔ ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ حضرات کی طرف سے کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری، یہ عنوان بنانا یہ عقل مندی کی علامت نہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ حضرات میدان مناظرہ میں صریح نص قرآنی یا صحیح صریح غیر مارد حدیث پیش کریں کہ اصول اجتہاد کے ناواقف شخص کا اجتہادی مسائل میں اہل استنباط کی تقلید کرنا شرک اور حرام ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے بار بار کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کیوں پہلا چھوڑا، تو جواب لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ عنوان بنایا ہے تو اس بات کی تمباز نہیں کرتا کہ آپ تقلید کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو پھر ہم تقلید شخصی کا حکم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، آپ تھوپے نا ہم پر، ہم نے تھوپا نہیں، آپ نے شرک فی النبوہ لکھا، ہم نے لکھ کر دیا شرک، ہم تھوپے نہیں آپ پر۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا وضاحت کر دی جائے، آپ واضح کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ وہ تو ٹھیک ہے، نیا عنوان طے کرنی ہے تو وہ طے کرتے رہیں۔ آپ حضرات مجھے یہ بتائیں کہ تقلید شخصی کی بات جب کریں یا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری، تو کیا آپ لوگ تقلید کو فی نفس ہی مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو آپ کا موضوع طے، اگر آپ تقلید کے جواز کے اس کے وجود کے قائل ہیں تو آپ کا موضوع طے، لیکن جائز ہے تو پہلے اس کے اوپر بات کرو نا۔ ہو گئی آپ کی بات۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایسا کہنا اس بات کا غماز ہے کہ آپ فلاں چیز کو مانتے ہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں ان کے گمان سے طے نہیں ہوگا، وہ ان کا گمان ہے، ان کو لگ رہا ہے ہم یہ مانتے ہیں اس وجہ سے ایسا ان کو لگ رہا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے اوپر تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا جو بحث اس بارے میں ہے، جو بھی وضاحت ہم سے چاہ رہے ہیں کہ مناظرہ کیوں کر رہے ہیں، یہیں پہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ شروع میں جب دوسری باتیں علماء ہماری بتا رہے ہیں
کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، اس بارے میں ایسا ہے، وہ اس کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وضاحت کریں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عنوان طے ہے، جب عنوان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ مطلب ایک نیا موضوع کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اور دوسری بات مزید یہ کہ انہوں نے میرے اوپر اب الزام لگایا کہ میں نیا موضوع طے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حالانکہ آپ لوگ دیر سے سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس سے باہر نہیں جانا ہے. اب مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. مزید یہ کہ انہوں نے وجہ اپنی بتائی کہ ہم لوگ اس پر اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایسا ایسا ہے، کہ اس بات کی خود اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ہمارے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح سے تقریباً 3:45 بج چکے ہیں. علمی مجلس مذاکرہ کے تعلق سے موضوع، شروط، مقام اور تاریخ طے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ابھی پہلا ہی نقطہ چل رہا ہے موضوع کی تعین کا. اس سلسلے میں میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ دونوں طرف سے جو موضوعات آئے ہوئے ہیں، اگر دونوں طرف کے علماء کرام موضوع سے متعلق استفسار اور استفصال کریں گے تو بات ایک دن کیا ایک مہینہ بھی نہیں ختم ہونے والی ہے. اس لیے میری اپنی رائے ہے کہ جو موضوع دونوں آئے ہوئے ہیں، دونوں موضوع کے تعلق سے ہمارا پہلا موضوع ہے. آپ حضرات لکھ کر کے دے دیں کہ ہم اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے. آپ کا دوسرا موضوع ہے، ہم لکھ کر دے دیں کہ ہم اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے. اس کے بعد پھر آگے کوئی اور موضوع لایا جائے. لیکن اسی طرح سے بات کرتے رہیں گے تو بات نہیں ہوگی. دو موضوع ہے، پہلا ہم لوگوں نے موضوع، ہمارا موضوع دیا ہوا ہے، آپ اس کے تعلق سے لکھ کر کے دے دیں، اور آپ کے موضوع کے تعلق سے ہم لکھ کر کے دے دیں. اور جب یہ دونوں تحریریں ہو جائیں، صدر صاحب کے پاس جمع ہو جائیں، پھر اس کے بعد آگے کے لیے قدم بڑھایا جائے. بہت اچھی بات کہی. ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ تقلید شخصی مانیں گے، ہم یہ نہیں کہتے ان کے عنوان پر ہم بات کریں گے، بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تقلید شخصی کے وجود کو مانیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ پہلے اس پہ بات کریں. اس پر لکھ کر کے دے دیں کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور ہم یہ لکھ کر دیں گے کہ ہم آپ کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. بس خط کے اندر جو موضوع دونوں ہے اسی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. گزارش ہوگی کہ انہی دو موضوع کے تعلق سے پہلا موضوع ہمارا ہے، آپ لکھ کر دے دیں اور پھر ہم لکھ کر دے دیں گے. یہ لکھ کر دیا نا انہوں نے اس کے اوپر. صدر صاحب، ہم نے پوری مجلس میں کیا یہ کہا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھ کے دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے. ہم نے کب کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ لوگ جو ہمارے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو دے دیں پھر ہم کو دے دیں، ہم بھی لکھ کے دیتے ہیں وہ بھی لکھ کے دیتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم تیار نہیں لکھ کے دیں گے؟ وہ خود تیار ہیں تو ان کی مرضی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. مشروط جملہ ہے وہ. مشروط ایک بات تو آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ کچھ بات کہتے ہیں کچھ بات کہتے ہیں، ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ لکھ کر دیں کن شرائط پہ کرنے کے لیے تیار ہے اس کو مناظرہ. دیکھیے آپ ابھی تو لکھ کر دیں. دیکھیے ابھی تو موضوع طے نہیں ہوا ہے تو شرائط تو بعد میں آئیں گی. یہ موضوع طے کرنے سے پہلے یہ کون سے اصول سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تک تو موضوع طے نہیں ہوا ہے اور یہ شرائط طے کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ عنوان پہلے اور شرائط بعد میں ہوتی ہے. تو عنوان ہی طے نہیں ہوا، عنوان میں ایک دن لے لیا، شرائط میں ہم کو ہفتہ بھر بیٹھنا پڑے گا. یہاں کس کروٹ بیٹھنا ہے پہلے طے کر لیں، پھر اس پہ بات کریں. ایک کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ دیکھیے کیا ہے، بات کو گھما دیا جاتا ہے اور صرف جو ہے اپنی بات کی برتری قائم رکھنے کے لیے وہی ایک رات شروع سے آخر تک چلی آ رہی ہے. بات پوری کرنے کے لیے انہوں نے شیخ عبد المعید صاحب نے یہ کہا کہ صاحب پہلے جو ہے موضوع ہماری طرف سے گیا ہے، آپ اس کے بارے میں لکھ دیں کہ ہم اس پہ تیار نہیں. تو آپ نے جو موضوع لیا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے دیں گے. اگر ہم نہیں چاہیں گے تو اس کے بارے میں ہم بھی تفصیل آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ ہم اس موضوع میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. اب رہی بات یہ
کہ بھئی آپ جو ہے وجوب تقلید شخصی کے قائل ہیں. اگر اب آپ اس سے تنازل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وجوب تقلید شخصی کہ آپ ہم قائل نہیں رہے تو الحمدللہ اہلا وسہلا مرحبا. ٹھیک ہے بھائی, آپ نہ کرنے کے لیے تیار ہو, نہیں کرنا ہے نہ کریں, لیکن ہمیں کرنا ہے. ہم لکھ کر دیں یہ کرنا ہے ان شرائط کے ساتھ, اسے غلط کر دکھاؤ یا پھر آ جاؤ مناظرے کے لیے, آپ کو نہ کرنا ہے نہ کرو. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں. زبردستی ہماری طرف زبردستی جو جملہ ڈال رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ کریں. میں نے پھر کھڑے ہو کے اس سے پہلے بھی کہا, معلوم نہیں انہوں نے سنا ہے نہیں یا سمجھا نہیں. میں نے کہا کہ ہم لوگ بات کرنے سے پوری مجلس میں کبھی بھی انکار نہیں کیے ہیں, اور وہ اب تک کے اس موضوع پر تیار نہیں ہوئے ہیں جو ہماری طرف سے ان کو نہ صرف یہ کہ آج بلکہ اس سے پہلے دیا جا چکا ہے. تو میں نے جو آپ سے صدر صاحب مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ تیار ہیں یا نہیں بات کرنے کے لیے, جو موضوع ہم نے دیا ہے آپ ان سے مطالبہ کریں. آپ تھوڑی دیر رکیں, میری بات ہوئی نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ بٹھا رہا ہوں, بیٹھیے. اچھا ٹھیک. پہلے جو میں نے کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, اور ہم چاہتے ہیں, ہمارے لیے تجسس کی چیز ہے کہ واقعی ایسی کیا مجبوری ہے جو اس موضوع کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ وہ اس موضوع کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں. صدر صاحب, میں پھر سے اپنی بات دوہراتا ہوں کہ میں نے جو اپنی پچھلی مجلس میں مطالبہ کیا تھا اب تک اس کا جواب مجھ کو ملا نہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ اس موضوع پہ جو ہم نے دیا ہے ان کا اصرار تھا کہ کچھ لکھ کے دیں. میں نے شہر نے لکھ کے دیا ہے اس کو, وہ اس موضوع پہ کیوں تیار نہیں ہے. اور پچھلی مجلس میں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا, ہم اس موضوع پہ اس لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ایسا 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 ہے. تو اشارتاً تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس موضوع پہ تیار نہیں ہے, ورنہ اب تک کہ وہ ہاں بول دیتے ہیں. اور چونکہ پہلے ہمارا موضوع ان کے پاس جا چکا ہے اور انہوں نے خط میں بھی اس کا انکار کیا ہے, قبول نہیں کیا ہے, اس کی بجائے دوسرا موضوع دیا ہے, اور اب بھی وہ دوسرا موضوع بلکہ تیسرا موضوع دے رہے ہیں. تو 3 موضوع اگر ان کو گفتگو کے لیے رکھنے ہیں, 3 نہیں 30 رکھیں, ان کی مرضی. ہم کسی بھی موضوع کے بارے میں اب تک کے نہیں بولے ہیں, لیکن جو آدمی آگے کے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے پہلے اپنی پہلی سیڑھی پہلے چڑھ لے, اس کے بعد میں دوسری سیڑھیوں کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے. تو جو پہلا موضوع ہم نے بتایا تھا, خط میں بھی لکھا تھا, اس کو جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ اس کا اعتراف کریں کہ اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کی وجہ بتائیں, اور تیسری وجہ یہ بھی بتائیں کہ میرے بات کرنے سے ہم کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ 3 سوال میری طرف سے ہیں, تو آپ اسے جواب اس کا طلب کریں. یہ اتنی لمبی بار وہی دوہرا رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ بھائی ہمارا موضوع کیوں نہیں, اس کی وضاحت کریں. آپ اس سے بات نہ کریں, ادھر بات کریں. آپ ادھر دیکھیں کہ بار کہہ رہے تیسرا موضوع کیا ہے, بار کہہ رہے تیسرا موضوع نہیں. وہ 2 کے اندر ہم نے کیوں کیا ہے وہ والا موضوع, اس کی تنقید کی ہے, اس کو ہم نے لکھ بھی دیا ہے, بار وضاحت کی. حضرت کی گوشے سماج سے ٹکرا نہیں رہی, تو الگ بات ہے. یہ کہہ رہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لکھ کے دیں گے, حضرت نے کہا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک طے کر لیں پھر بات کریں. ابھی کہہ کہ ہم بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نہیں تیار ہیں, تو ہم نے جو لکھنا ہے لکھ کے دیا آپ کے ہاتھ میں. جب پہلے مرتبہ لکھنے کی بات آئی تھی تب بھی ہم نے فوراً آپ کو دیا تھا, ابھی لکھنے کی بات آئی فوراً ہم نے, آپ نے کہا ہم نے دیا, لیکن خود کہہ کر نہیں دے رہے, ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ صحیح سے سہولت سے چلے نا تو معاملہ ہے کہ کوئی ایک طے ہو جائے نا تو صحیح سکون سے رہے گا. کبھی یہ بولتے ہیں, یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں, یہ کچھ بولتے ہیں, وہ کچھ بولتے ہیں, پھر طے کر لو نا. وہ شیر کے پھر نبوت بول کے وہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھ گئے. دیکھیے ہم لوگوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہم لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے نہیں دیں گے, ہم لکھ کے دیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے, جو ہم نے لکھ کے دیا ہے, جو موضوع نیا موضوع, اس میں کیوں چھیڑا جائے. بھائی 50 موضوع اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. زندگی جب تک باقی ہے مناظرے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جتنا حق لوگوں کے سامنے واضح ہو, ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. تو اگر وہ کسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جس کی بات چھڑی ہوئی اس کو چھوڑ کے آگے کیوں جا رہے ہیں. اگر ان کو موضوع چاہیے, ہمارا موضوع پہلے ہم دے چکے ہیں. یہاں پر ہے کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں بہت زیادہ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ دعویٰ بھی ان کا اسی چیز کا آج تک جو ہم سنتے آئے ہیں, دعویٰ عام طور سے مقلدین بھائیوں کا یہی ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے. اگر یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, واضح کر دیں اس کو. لیکن اگر ان کا دعویٰ ہے تو اس پہ بات کرنے میں مسئلہ کیا ہے, اور اس میں ہم سے وضاحت پوچھنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. جب عنوان ہم نے دے دیا ہے, اس کی وضاحت, اس کی ساری تفاصیل مناظرے میں آئیں گی. یہاں اس کی بات کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں. پھر
پھر وہ پوچھیں گے تقلید کے معنی کیا ہے، ڈکشنری کھول کے ان کو بتاؤ. پھر وہ پوچھیں گے کہ امام کے معنی کیا ہے، وہ بھی ڈکشنری کھول کے بتاؤ. یہ ہمارا کام نہیں، ہم لوگ اس کے لیے جمع نہیں ہوئے. فضول بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے کوئی بھی بات، دیکھیے ان کی ناراضگی اپنی جگہ درست ہے، طویل نہ ان کریں کی ناراضگی اپنی جگہ درست ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے مناسب بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھیے اخلاقی حدود میں ہی بات کر رہا ہوں. میں اخلاقی حدود سے باہر بات نہیں کر رہا ہوں. وہ مجھ کو روک رہے ہیں، ان کا اصولاً یہ بات غلط ہے، ان کو مجھ کو روکنا نہیں چاہیے. بات پوری سن لیں، مسئلہ کیا ہے اس کے اندر. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اتنے سارے موضوع ہیں، ان کو وضاحت طلب کرنے کا کوئی حق ہم سے حق نہیں ہے ان کو وضاحت طلب کرنے کا حق. ہم سے کیوں وضاحت طلب کریں گے؟ جو موضوع ہم نے لکھ کے دیا اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو جو وضاحت چاہیے وہ مناظرے میں ہو، وہ وہاں پہ ہم سے جو بات کرنا ہے کریں. یہاں وضاحت ہم نہیں کریں گے. جو موضوع دیا ہے وہ ہاں یا نہ کہیں، آپ ان سے پوچھیں. عبد المعید نقوی صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ ہم بھی لکھ کر دیتے ہیں، آپ بھی، تو آپ لکھ کر دے دیجیے. ادھر کیا لکھ کر دینا ہے دے دیجیے. آپ دیں گے ہماری تحریر، بھائی ہماری تحریر دیں گے جناب. آپ کی تحریر ادھر دے کر جی بات کرنے کا موقع نہیں ملا. ادھر تحریر دے کر اور رہے گی بات کی نا جی جناب. نہیں پڑھ کے سنا نہیں، پہلے ان کی ہم کو دے دیں. وہ تو پہلے لکھتی تھی ایسے ہی، ان سے کہنا کرنا ہے کہ نہیں وہ کرنا مناظرہ. انہوں نے کہا نا نہیں آہستہ ہی کہہ رہے ہیں بھائی. آپ نے تحریر دے میری تحریر پڑھے نا، ان کی تحریر پڑھے. سنیں میری بات، آپ سنیں. جب بھی ہم سے لکھوایا، ابھی تک ان سے نہیں لکھوایا، آپ لکھ کر دیے. جیسی مجھے مطالبہ کیا ان کی بات، میری بات کو شروع نہیں کیا. نہیں میری بات سنیں. میں کیا کرنے والا ہوں اس کا گمان آپ نہیں نہیں جناب میری بات سنیں. آپ بتائیں کہ ان کے کہنے پہ ہم نے فوراً تحریر دی، آپ نے پھر کون سے تحریر نہیں دی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کے بعد کون سی تحریر آپ نے دی؟ ان کے کہنے کے بعد کون سی تحریر آپ نے دی ہے ہمیں؟ آپ دیکھو یہ دوبارہ ایک بات کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تیسرا موضوع، 50 موضوع کر لے، 3 کیا 50 کر لے، کسی بھی بات کر لیں. یہ دو ہی کے اندر تو صرف تنقید کی، تو اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کیا غلط ہے؟ ہماری تنقید کیوں ہی جو ہم نے تنقید کی دعوے کی، اس میں غلط کیا ہے یہ واضح کر دیں. تھوڑا سا اٹھ کے واضح کرتے غلط کیا ہے. دیکھیں اور تھوڑا یہ بھی کر لیں کون بات کرے گا. صاحب برائے مہربانی آپ نے جو تصویر دی وہ پڑھ دیجیے، ہم لوگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیے. آپ نے تعریف میں بھی پڑھا. صدر محترم نے مجھے ہدایت دی اس سلسلے میں کہ اس کو پیش کریں، اور اسی درمیان چونکہ بات ہو رہی تھی اس لیے میں پیش نہیں کر سکا، اور آداب محفل کا مجھے پورا خیال ہے اور لحاظ ہے، اس لیے درمیان میں ٹوکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے دیری ہو گئی. اب یہاں جو تحریر آئی ہے صدر محترم نے اس متعلق وضاحت کرنے کے لیے کہی ہے کہ آپ نے جو تحریر دی ہے وہ شرطوں کے ساتھ دی. ان کو بھی شرطوں کے ساتھ لکھنے کے لیے میں پڑھ کے بس میری بات آپ ان کو دیں تحریر میں لکھ پائیں. میرا حق ہے لیکن میری بات پوری ہونے دیجیے. صدر محترم نے جو مجھے کہنے کے لیے کہا وہ یہ کہ شرطوں کے ساتھ آئی ہوئی تحریر ہے، تو کیا یہ شرطوں کے ساتھ آپ نے بھیجی ہوئی تحریر جو ہے اس طرح سے مطلب کہ آپ اس پر یہ ہے کیونکہ شرطیں لگانے سے متعلق جو معاملہ ہے، خاص طور پہ آج کی جو ہماری میٹنگ ہے اس میں عنوان طے کرنا ہے، اور آپ نے جو اس میں لکھا ہے کہ یہ شرط اگر مطلب کہ ان کو منظور ہے تو ہم مانتے ہیں کر کے اس طرح سے لکھا ہے، تو کیا اس طرح سے پڑھا جائے؟ جی حضرت جناب آپ نے کہا کہ میں نے ابھی لکھ کر دی ہے، میں نے نہیں، یہ پہلے ہی لکھ کر دے دی گئی ہے شرط. آپ دیکھیں تو صحیح، یہ شرط تو پہلے ہی لکھ کے دے دی گئی ہے. ابھی جو لکھا ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، پرانی بات نہیں، ابھی ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیے جناب ایسا ہے کہ آپ نے کہا باتوں میں الجھا کر بات بڑھ جائے گی، ہم لوگ الجھن سے کیوں آپ نے ایک مجھے بات کرنے دینا. آپ نے کہا کہ میں نے شرط لگائی ہے، شرط لگائی نہیں ہے، وہی دعوے کی تنقید اس سے بھی مقصود ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو اس طرح چاروں ائمہ کی کیا تقلید ضروری، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تقلید پر ہی بات کریں نا، فی نفسی تقلید پر ہی بات کریں نا. اس کے لیے ہم نے تنقید دی. آپ نے جو لکھا تھا ہم نے اس کے اوپر ہمیں کیا کہنا لکھا نا. تو اب ہم نے جو لکھا ہے انہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا مناظرہ، ان سے کیوں نہیں لکھ پا رہے ہیں؟ آپ تو کہیں نہیں رہو گا تحریر. وہی تو چل رہا ہے، میں نے وہی کہا آپ کو، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں جو لکھا ہے پھر آپ ٹائم دے رہے ہیں، یہ دے دے کہ آپ نے اس میں شرط رکھی ہے اور شرط کے ساتھ لکھا ہے، اس لیے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر غیر مقلدین یہ لکھ کر دیں کہ ہم فی نفسی ہی تقلید کو جائز و واجب مانتے ہیں تو ہم تقلید شخصی کے تعلق سے اپنا موقف لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں. شرط کے ساتھ میں تھا، اس لیے میں نے پوچھا کہ بھائی اسی شرط ہے، اور دراصل یہ ہے کہ لکھ کر دینا اور شرط کے ساتھ میں دے دینا یہ ایک معاملہ الگ آ جاتا ہے، کیونکہ شرطیں لگانے کا اختیار ابھی نہیں دیا گیا ہے اور آگے ہے اور لکھا. اور اگر اس کے منکر ہیں تو پہلے خط لکھے ہوئے ہمارا جی یہ ہے عنوان پر
मुमकिन है। इस तरह की बात यहाँ पर आई है। नहीं, शर्त नहीं है जनाब मुबशिर साहब, शर्त नहीं है, बल्कि ये शर्त है और पहले की है। आपकी तरफ से जो यहाँ पर आपने जो दिया था उन्वान, उसके ताल्लुक से वजाहत पहले ही तहरीर में आ चुकी थी यहाँ पे हमारे पास में। जी, हम अहले सुन्नत है, असली ये अहले सुन्नत नहीं है। ये पहले ये गैर मुक़ल्लिदीन की ताबीर, ये इल्ज़ाम वाली ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू में बताया था हमारे डॉक्टर वजह ने कि शुरू में बताया था कि ये तनाज़ा की तहरीक पर ये गैर मुक़ल्लिदीन लिखते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन की ताबीर पे हमें इतराज़ है, ये दुरुस्त नहीं है। और हमारा ये दावा है कि हम अहले सुन्नत व जमात असली है और वो नहीं है। उस पर जो उन्होंने बार बार दर्ज किया कि मसूदी सनाई वो बोलते हैं कर्ज है, वो बोलते हैं कर्ज है दरमियान में। तो शेख रजा ने उसका जवाब दिया था कि बताइए कि सनाई फिरका कहाँ पाया जाता है, उनके मुक़ल्लिदीन या मानने वाले कहाँ हैं, सामरोदी कहाँ है, मसूदी कहाँ है, फला कहाँ है। ये सब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जो हिंदुस्तान में जो नुमाइंदगी करती है उस अहले हदीस मसलब को किताब व सुन्नत वाला मानने वाले हैं। ये मौक़िफ़ बिल्कुल ज़ाहिर है। ये एक आप जरा तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप पूरी बात होने दीजिए। ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हम क्यों माने, मेरे बात को पकड़ा, मैंने वो सवाल समझते नहीं है और जवाब देते मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हम क्यों माने का मतलब ये नहीं था, ये एक उसूली बात, ये उसूली बात है। उसूल समझे तो जाने कि उसूली बात हमको ये कह रहे हैं कि आप ये मान लें तो आगे करें। आप हमने कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं मुज़ाकरे और मुनाजरे में, तो उसमें आपका दावा होगा, दलील होगी, तब हम मानेंगे। हम उस दलील की काट करेंगे, नक़्द करेंगे। अल यमीनु दलील अला मन इद्दआ वल यमीनु अला मन अनकर, ये हदीस है और ये जानते हैं। और इसी वजह से ये जो उस तरफ घुमा रहे हैं कि आप इस पर ये कीजिए, उस पर शेख ने कहा वो नया उन्वान तकलीद मुतलक वाला पूरे लिबास में, पूरे इसमें कहाँ पे है। इसकी वजाहत शेख मोहम्मद मुकीम साहब ने बार बार की कि वो तकलीद जिसको आप तकलीद कह रहे हैं, आपके उलमा इमाम गजाली फला और फला नहीं कहते। तो ये फिर लामुशाहदा फिल इस्तिलाह वाली बात हो गई। इस्तिलाह में कोई झगड़ा नहीं है, असल मोहल्ले निज़ा झगड़े की बात तकलीद शख्सी है। अगर आप एक को मुअय्यन कर देते हैं, जैसे मुतलक को अगर मानते भी हैं आप, चलिए मानिए, एक इमाम को आपने मुकर्रर किया कि फला इमाम ही की सारी बातें माननी है, तो आपने दूसरे तमाम इमाम को, उलमा को, उम्मत के सारे लोगों को छोड़ दिया, तो मुतलक तो आपने मानी भी नहीं। बोलने की बात है फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, वो हम मानते हैं। इसलिए हम जिसको मानते हैं आप उस पर इसरार कर रहे हैं। मेरी अगर इसमें गुंजाइश है कि ये जो उन्वान दिया है इतनी लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, उस पर वो मुतलक भी कह रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बहस मुबाहिसा मुनाजरे का मौका है, यानी इसमें तफसील का, कि मुनाजरे में मुबाहिसे में ये तफसीलात आएंगी। लिहाजा हम ये सारी बातें समेट कर अगर तकलीद शख्सी में ये मुतलक की वजाहत चाहते हैं मजीद, तो उन्वान इसको मुतय्यन कर ले जो हमने दिया है, और हमसे मुनाजरे में मुबाहिसे में उसकी वजाहत भी तलब कर ले, बात बिल्कुल करीब आ जाती है। ये भी सुनिए, इन्होंने फिर वही बात छेड़ी जो ये लफ्ज मुतलक से इन्होंने बार बार वही बात की थी। मैं कह रहा हूं आपको लफ्ज मुतलक सही नहीं लग रहा है तो आप उसे निकाल दीजिए। तकलीद फी नफ्सिही, ये साबित मानते हैं नहीं मानते हैं, बात नहीं कर रहा हूं, उधर मैं कर रहा हूं। आप उनसे साबित मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उनसे अगर साबित मानते तो आपको मौजूद जो तय है पहले को वो तय रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो तनकी है मौजू की, आप पहले फी नफ्स की तकलीफ माने। हजरत ने कहा कि इन्होंने सवाल किया था कि सनाई का, कुर्बा का, फला कहा, मैंने तभी जवाब दिया था हजरत के समाज से न टकराया हो, तो फिर से कह दे रहा हूँ, मैंने कहा कुर्बा है बॉम्बे में, आप खुद देखते होंगे। और ये मसूदी के ताल्लुक से कहा, मसूदी से के ताल्लुक से कहा मैंने, हजरत इन्होंने खुद इन लोगों ने अपने मालिक हमारे मालिका में छपाई है किताब मसूद की तलाश है, इनसे पूछ लीजिए ना कहाँ से लेकर आए थे। और नहीं आपने बोला तो मैं कह रहा हूँ। और सही आप इस नहीं आप नहीं कर देने की बात नहीं कह रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ मैं हजरत। देखिए फी नफ्सी तकलीफ, हमारी तहरीर पर आपको मुनाजरा करना है, हम तैयार हैं। ये जो हमने कहा था कि आपको लिख कर दे रहे क्या चारों इमाम में से किसी एक की तकलीफ करना, ये तो उस वक्त होगा फी नफ्सी जब तकलीफ को आप मानी। अगर ये मानते बोलते क्यों नहीं है, अगर इत्तेफाक है तो हम तैयार है ना, अभी लिख कर देते हैं, अभी लिख कर देते हैं कि इस उन्वान पे बात करेंगे, लेकिन लिख कर नहीं देंगे। हाँ इत्तेफाक है, इस पे इत्तेफाक है, बोले तो सही कि इस पे इत्तेफाक है कि तकलीफ मानी जाएगी, तो उन्वान सही है, चारों इमाम में से या मुतलक की क्या हुक्म लिख कर देने के तैयार है। आपका हुक्म तो पता है, तकलीद शक्ति को शिरक की नुबुव्वत लिखा है, कहा है, वो तो है, हमारा क्या हुक्म हम बताएंगे। लेकिन पहले वाज़ेह करें मुतलकन तकलीफ, चलो ना फिर पकड़ ले लफ्ज़ मुतलक फी नफ्सी तकलीफ, ये मानते हैं तो चारों में से किसी एक के ताल्लुक से बात की जाए। बार बार वही घुमाकर वही बात लाना, कह रहे एक तीन मौजू 50 मौजू, चाहते हैं कि
موضوع ہو جائے، اس لیے 50-50 کی بحث کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تحریر دی تھی، کچھ ابھی نئی بحث نہیں چھیڑی ہے. ہم نے جب آپ نے تقلید اور عدم تقلید کے عنوان کو واضح کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کہا کہ یہ مبہم ہے، غیر واضح ہے، واضح یہ ہے کہ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی ایک غیر واضح چیز اس لیے ہے، پہلے آپ وضاحت کریں کہ آپ جو ہے تقلید کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو ہم اپنے موقف کی وضاحت کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی ہے، بار بار اس پہ فراغ کی راہیں کیا کی جا رہی ہے. میں یہاں لکھا ہوں اگر ایسا ہی ہے تو اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ اس سلسلے میں ہم ہمارا موقف پیش کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ثابت کریں جو ہم دے رہے ہیں. ہم تو تیار ہیں نا اس پر بات کرنے کے لیے. تحریر میں لکھ کر دیے تو تیار ہیں، ابھی لکھ کر دیے تیار ہیں. آپ وضاحت کر دیں نا، پھر اس پہ آ جائے جو کہہ رہے ہیں. دیکھیے کیا ہے، موضوع طے کرنے سے پہلے شرائط کی بات کرنا یہ اصول مناظرہ میں داخل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک لفظ بول کر اسی کے پیچھے گھوم رہے ہیں. یہ عجیب و غریب طریقے کا. ٹھیک ہے، ہم یہ سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں جو باعث ندا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ التزام تقلید شخصی شرعی طور پر باطل ہے. کیا آپ اس بات کو مناظرہ کرنے کے تیار ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ثابت کریں گے کہ التزام تقلید شخصی شرعی اعتبار سے باطل ہے. کیا آپ اس بات کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 1 یہ مناظرہ ہوگا. پھر آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہم 2 نمبر پہ تقلید شخصی واجب ہے، اس کو کریں گے. تو آپ کا دوسرا موضوع وہ ہوگا، ہمارا پہلا موضوع ہوگا کہ التزام تقلید شخصی شرعی اعتبار سے باطل ہے. ہم اس بات کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اس بات کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو بتائیے. دیکھیے اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے. جب موضوع سامنے ہے تو بس اس پہ بات ہونا چاہیے. اب اس کے آگے اور کتنی مرتبہ ایک ہی چیز کو بار بار ہم دہراتے رہیں. ہم لوگ بھی بولتے تھک گئے، وہ تیاری نہیں ہو رہے اس موضوع کے لیے. سبھی علماء اور ذمہ داران سے گزارش ہے، نمازیات سے دعوت ہوا جاتا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آئندہ انشاءاللہ منعقد ہونے والے دینی مناظرے کے سلسلے میں جو شرائط، ضوابط، اصول اور دیگر تمام ترتیب طے کرنی تھی، لیکن ہم عنوان میں ہی ابھی رکھے ہوئے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے علماء پہ یا ذمہ داروں پہ کوئی فیصلہ ہو جائے یا کسی پہ زبردستی کی جائے یا کسی کی دلچسپی ہو یا کوئی شریعت کے خلاف کام ہو. چونکہ وہ ختم ہو گیا ہے ترتیب ہماری اس کے مطابق ہم نے اپنی طرف سے استطاعت سے مطابق کوشش کی. اللہ بھی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا معاملات ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے ہمیں محفوظ کرے اور ہمارے درمیان میں اتفاق پیدا کرے. اس دعا کے ساتھ صدر محترم کی یاد کے ساتھ آج کی اس مجلس سے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو ہے کسی کا؟ نہیں ہے، چالو کرنا 0 سے اسٹارٹ ہوگا. بولو کس کا؟ چلو تقلید شخصی
उसको चार्ज करना थोड़ी देर कैसे बताऊँ भाई, वो बंद है, जनरेटर ही बंद है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा ये चालू है पूरे मुनाजरे में देवबंदी उस तकलीद पर मुनाजरा करने चाहते थे जिस तकलीद का दुनिया में वजूद ही नहीं है, जिस तकलीद का दुनिया में कोई वजूद ही नहीं, उस तकलीद पर मुनाजरा करना चाहिए। भाई जिस अमल के तुम कायल हो, जिस नज़रिए के तुम कायल हो, मुनाजरा उस चीज़ पर होता है जिस चीज़ का इंसान कायल होता है। तो जिस चीज़ के तुम कायल हो उस चीज़ पर मुनाजरा करो। ये कौन सी बात हुई कि तकलीद मुतलक का दुनिया में वजूद ही नहीं है आज ना, तो ना आज है ना था कभी था, तो उस चीज़ पर कैसे मुनाजरा होगा? जिस चीज़ पर तुम जिस नज़रिए के कायल हो उस चीज़ पर अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी थे उस चीज़ पर मुनाजरा करने, लेकिन आप लोग अपने नज़रिए से भाग रहे हो, पता नहीं क्यों।